السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں عورتوں پہ ہونے والا ظلم۔ اس عنوان کے تحت پچھلے 2 ہفتے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھا تھا، جن میں ہم لوگ شروع سے کچھ باتوں کا جو ذکر کرے تھے ترتیب کے ساتھ۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ عورت کے پیدا ہونے کو ہی پسند نہیں کیا جاتا، دوسرا گھر میں انصاف نہیں ملتا بھائی بہنوں کے درمیان، تیسرا ماں باپ کی طرف سے طعنے زیادہ ہوتے ہیں، چوتھی چیز کام بھی زیادہ عورتوں کو ہی کرنا پڑتا ہے، اور پانچویں چیز نکاح کے بارے میں اور اس کے شوہر کے بارے میں اس کی پسند کیا ہے اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کے بعد نکاح دیر سے کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور نکاح کرتے بھی ہیں تو کوئی شرابی اور لاپرواہ انسان سے نکاح کر دیتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اس کے علاوہ مہر طے کرنے کا اس کو حق نہیں دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کو نکاح کے وقت ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہونا یہ سمجھ کر ڈھونڈا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جہیز کی لعنت، جہیز کی وجہ سے بھی اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جائز خواہشات کا اس کو احترام نہیں کیا جاتا، یعنی گھر میں وہ سسرال جانے کے بعد اس کے جائز خواہشات کا احترام نہیں ہوتا۔ 11ویں چیز بہو کو کام والی سمجھنا، اور اس کے بعد اس کو مارنا، ستانا۔ یہاں تک ہم لوگ کچھ باتیں سنے تھے، یعنی عورتوں پہ ہونے والے ظلم کے تعلق سے ایک ایک کر کے میں ترتیب سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں، تو ان میں سے اتنی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آئی، تقریباً 15 یا 16 چیزیں آ گئی۔ تو اب اس کے بعد والی چیزیں کیا ہے، آج انشاءاللہ اس عنوان کو کمپلیٹ کریں گے، اور کس کس طرح سے آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور یہ بات بھی میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جو کچھ بھی میں ظلم کے تعلق سے باتیں بتا رہا ہوں یہ ہر جگہ، ہر علاقے، ہر گھر کے واقعات نہیں ہوتے، کیونکہ ہر جگہ مختلف حالات ہیں۔ کہیں پر یہ ظلم ہوتا ہے تو کہیں پر کوئی اور کسی اور قسم کا ظلم ہوتا ہوگا، کہیں پر ایسا ظلم نہیں ہوتا ہوگا، کہیں پر اور بھی اچھی طریقے سے لڑکیوں کو دیکھا جاتا ہوگا، بہوؤں کو بھی دیکھا جاتا ہوگا، ہو سکتا ہے، ہو بھی رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں پر عورتوں پر ظلم ہو رہا تو کہیں پر مردوں پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہر جگہ صرف عورتوں پر ہی ظلم ہو رہا ہے اور مردوں پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، ایسا بھی نہیں ہے، مردوں پر بھی ظلم ہو رہا۔ تو وہ باتیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں رکھوں گا کہ مردوں پر بھی کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ ابھی عورتوں پر ہونے والے ظلم کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر جگہ پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ باتیں رکھی جا رہی ہے۔ تو چلیے اس کے بعد آج جو پہلا پوائنٹ جس کے اوپر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عورتوں کے ساتھ شادی کے بعد ہمدردی اور مہربانی اور رحم دلی اور نرمی والا سلوک نہیں ہوتا اکثر گھروں میں۔
جیسا کہ پچھلے ہفتے آخری پوائنٹ میں مارنے کے مار کے تعلق سے رکھا تھا، اکثر جگہ پر عورتوں کو مارا جاتا ہے، گھر میں ظلم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ اکثر گھروں میں عورتوں کے ساتھ ہمدردی والا سلوک نہیں ہوتا، مہربانی رحم والا سلوک نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اگر اس کی مثال دیکھنا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آج گھروں میں چل رہی ہے۔ آج پریگننٹ عورت کو بھی ستایا جاتا ہے کام کے لیے اور زیادہ ظلم کیا جاتا، بیماری میں بھی اس کے اوپر کام جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ آپ بیمار رہو، چاہے آپ پریگننٹ رہو، چاہے اور کیسی بھی حالت میں رہو، چاہے آپ کسی بھی حالت میں رہو، جو کام آپ کو گھر کا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہمدردی نہیں ہوگی، آپ کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی ہے تو فوراً گئے میڈیکل سے، اگر کوئی بھی درد کی گولی لے کے آ کے دے دیے، کوئی بھی پین کلر لے کے آ کے کوئی ٹیبلٹ کھلا دیے، چلو جی ہو گیا تمہارا بخار، تمہارا درد، جو بھی درد بول رہے، کمر کا درد، ہاتھوں پیروں کا درد، سر میں درد، چلو میڈیکل گئے، 2 گولیاں لے کے دے دیے، چلو اب آپ کو کام کرنا ہی کرنا ہے۔ حالانکہ جب بیماری چھوٹی ہوتی ہے اس وقت اگر اس کا صحیح علاج کیا جاتا، اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا اور اس کا سکیننگ وغیرہ جو بھی ہے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرایا جاتا، پھر اس کے بعد اس کا صحیح طریقے سے علاج کیا جاتا تو یہ بہتر رہتا۔ لیکن اکثر گھروں میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ عورت کا صحیح علاج بھی نہیں کراتے، بلکہ میڈیکل سے 2 ٹیبلٹ لا کے دے دیے، پھر بار بار پین کلرز کھلا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو پھر بولتے ہیں کہ جاؤ اپنے میکے میں جا کے اس کا علاج کرا کے آ جاؤ۔ یہ ظلم ہے۔ تو بہرحال ہمدردی اور مہربانی نہیں ہوتی، اور اکثر گھروں میں جب اس طرح کی اگر کبھی بات ہوتی ہے، بیماریوں کی بات ہوتی ہے اور پریگننٹ عورت ہوتی ہے، اسی طرح حیض کی حالت میں بھی بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں، پین ہوتا ہے، تو اس وقت یہ باتیں بولی جاتی ہیں کہ بھئی ہم نہیں کرے کیا؟ ساس کی طرف سے جو تانے ملتے ہیں، کیا ہم زندگی نہیں گزارے؟ کیا ہم پہلے سے نہیں کرتے آئے؟ کیا سو گئے تو چلتا کیا؟ کون کرنا؟ آپ نہیں کریں گے تو اور کون کریں گے؟ ہم سب زندگیاں گزار کے آئے، ہم سب بھی یہ دور سے گزر کے آئے، ہم لوگ ایسا سو گئے تو گھر چلتا تھا کیا؟ اس طرح پھر الٹا تانے دیتے ہوئے اس کے اوپر ظلم کر کے اس کے ساتھ پورا گھر کا کام لیا جاتا، اور اس کو ایموشنل سپورٹ بالکل بھی نہیں ملتا، یعنی ہمدردی والا معاملہ نہیں ملتا اکثر گھروں میں۔ ٹھیک ہے بھئی، یہ بھی انسان ہے، ہم کو بھی درد ہوتا ہے تو اس کو بھی درد ہوتا ہوگا، ہم جیسے آرام کرتے ہیں چلیے اس کو بھی آرام کرنے دیں گے، اس کو بھی کچھ باتیں کریں گے، اس کو بھی سمجھائیں گے، رحم دلی کا معاملہ کریں گے۔ یہ اکثر گھروں میں نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال تو میں پچھلے ہفتے بھی آپ لوگوں کو دیا تھا، جب یہ اسی ٹاپک کے تعلق سے کچھ باتیں جب ہوئی تھی، تو رمضان میں بھی اکثر عورتوں کو یہ کہہ کر روزہ نہیں رکھا جاتا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو گھر کا کام کون کرتے، اس لیے آپ روزہ نہیں رکھنا، باقی ہم گھر کے گھر والے سب روزہ رکھیں گے۔ حالانکہ دیندار گھرانے کے لوگوں کی بات بول رہا ہوں میں، یہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہوتے، یعنی دیکھنے میں معاشرے کے اعتبار سے سب لوگوں کے سامنے نمازی، متقی، پرہیزگار لوگ سمجھے جانے والے گھروں میں یہ ظلم ہوتا ہے کہ گھر کا کام بہو کیسے کرے گی اگر وہ روزہ رکھے، تو اس لیے زبردستی اس کو روزہ نہیں رکھوا کے گھر کا کام کروا لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا آدمی کے تعلق سے، مرد کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے، سب سے اچھا مرد، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، یہ سب سے اچھا ہے۔ باہر دیکھے تو دوستوں کے ساتھ تو اچھا ہے، مسجد میں تو بہت اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ، مصلیوں کے ساتھ، دین کے کام اگر دیکھیں گے تو ذمہ دار ہے، بہت اچھا ہے، سب کے ساتھ اچھا ہے، لیکن گھر میں دیکھے تو برے سے برے، بد سے بدترین حالات، بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ مار پیٹ، گالی، یہ تمام ظلم جو ہوتے ہیں، تو پھر یاد رکھو یہ اچھا انسان نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی بیویوں کے لیے، میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، تم بھی اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے بنو۔ چلیے، اس کے بعد عورتوں پہ ہونے والے ظلم میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ شادی کے بعد اگر ظلم ہوا تو، چلیے اب تک میں جو باتیں بول رہا تھا یہ شادی کے بعد سسرال میں ہونے والے ظلم کے تعلق سے بول رہا تھا، لیکن اب میکے والے بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ جیسا کہ بچپن سے لڑکی کو گھر میں جو ظلم ہوتا ہے وہ میں شروعات میں رکھا اکثر گھروں میں، اور ایسے ہی گھروں میں اگر اتفاق سے شادی ہونے کے بعد سسرال اس کو اچھا نہیں ملا یا شوہر اچھا نہیں ملا تو کم از کم میکے والوں کا سپورٹ ہوتا، بولے تو میکے والوں کی طرف سے بھی سپورٹ نہیں ہوتا۔ اکثر عورتوں کے ساتھ یہ بھی ظلم ہوتا ہے، شادی کے بعد ظلم ہوا تو میکے والے سپورٹ نہیں کرتے۔
اکثر گھروں میں. اگر ہم لوگ سب سے پہلے اس کے تعلق سے سورہ نساء آیت نمبر 30 پہ بھی ایک دلیل کے طور پر اگر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس میں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کے انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو. اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اصل میں کیا حکم دے رہا، اگر کبھی میاں بیوی کے درمیان انبن ہو گئی ہے، اگر جھگڑا ہو گیا ہے یا ساس کے ساتھ نہیں جم رہا، نندوں کا ظلم ہو رہا، کچھ بھی پرابلم ہے شادی کے بعد، تو کیا کرو، میکے والوں کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے ایک، لڑکے والوں کی طرف سے ایک، کچھ لوگ بیٹھے ذمہ دار بیٹھ کے بات کرے. اللہ تعالیٰ تو یہاں پر حکم دے رہا کہ لڑکی کی طرف سے ایک آدمی ذمہ دار جائیں اور بات کرے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اس ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اکثر گھروں میں یہ سکھا کے بھیجتے ہیں کہ جہاں ڈولی گئی وہیں سے ڈولا نکلنا تیرا. یہ سکھا کے بھیجتے ہیں کہ اب ایک بار شادی ہو گئی، جہاں تو چلے گئی وہیں سے مر کے نکلنا، تو لاش بن کے نکلے گی تو وہیں سے نکلے گی، لیکن ہمارے گھر میں آ کے نہیں بیٹھے گی. تو اب تیری شادی کر دیے، یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے، بہت محنت سے تیری شادی کر دیے، اب تو جھگڑا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، بلکہ ہمارے گھر میں آ کے بیٹھے تو تیرے کو کون دیکھنا ہے، یہاں پر دیکھنے والے کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی ہوا بس آؤ 4 دن رہو پھر جاؤ، سمجھا کے بھیج دیتے ہیں. یا کچھ لوگ تو بس ایسے ظالم ہیں، میرے پاس تو ایسے کئی کیسز آتے ہیں. بیچاری ایک عورت کے تعلق سے تو وہ لڑکی خدا کے کئی مرتبہ یہاں پر میرے آفس میں ملتی تھی، سر کچھ کیجئے ہمارے لیے، ہمارا یہ پرابلم ہے. لیکن اللہ کے فضل سے الحمدللہ کئی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بہترین ایک راستہ نکالا اس کے لیے. اور اتنا زیادہ ظلم وہ بتاتی تھی کہ شوہر کے گھر میں آتی ہوں تو شوہر اتنا ظالم ہے، شرابی ہے، اور اتنا زیادہ مارتا ستاتا ہے، اور میں خود کام بھی کرتی ہوں، نوکری بھی کرتی ہوں، کما کے بھی لاتی ہوں، اس کے باوجود بھی ظلم. پھر اس کے بعد اگر میں اس کے مار پیٹ سہ نہیں سکے، وہ دبلی پتلی اتنی کمزور عورت تھی بیچاری، پھر میں کبھی اس کے ظلم زیادہ ہونے کی وجہ سے میں کبھی میکے چلے جاتی ہوں تو میری امی اور میرے بھائی مجھے زبردستی گھر سے ڈھکیل دیتے تھے، زبردستی 2-4 دن زیادہ سے زیادہ اس کے گھر میں رکھتے تھے. اس کے بعد پھر مجھے زبردستی گھر سے نکال دیتے تھے، جا تجھے جہاں شادی کر کے دے دی وہیں پر چلے جا، تیرے لیے اب یہاں پر جگہ نہیں ہے. اس طرح ظلم کرتے سر میں کدھر جاؤں، میرا کوئی نہیں ہے، نہ میکے والوں کا سپورٹ ہے نہ سسرال والوں کا سپورٹ ہے، میں کیا کروں، بلکہ روتی تھی بیچاری. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم دے رہا ہے کہ تم کو سپورٹ کرنا چاہیے اپنی بچی کے لیے. اچھا اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے، اسلام میں جو لڑکی کا نکاح بغیر ولی کا نہیں ہوتا، بلکہ جو قانون ہے نا، اصل میں یہ قانون کس لیے ہے، ولی کیوں ہے، ولی کی ذمہ داری کیا ہے. لڑکی کی طرف سے اس کا باپ یا بھائی، چاچا، تایا، ماموں کوئی تو بھی رہے گا جو ولی بن کے نکاح کر کے دے گا، اپنی ذمہ داری پہ نکاح کر کے دے گا. وہ کس لیے نکاح کر رہا، ولی کس لیے ہے، کیونکہ ایک تو اس بچی کا میں ذمہ دار ہوں بول کے اس کا نکاح بھی کرے گا ذمہ داری کے ساتھ، اور نکاح کے بعد اگر کچھ پرابلم ہوا تو اس پرابلم میں بھی وہ سپورٹ کرنے والا ذمہ دار ہے. ولی اسی کو کہا گیا ہے. ولی اسی لیے ہیں کہ وہ صلح کرائے، عورت کی حمایت کرے اور شرعی طریقے سے اس کا حق دلائے اگر کوئی حق مار رہا ہے تو، اسی لیے اس کو ولی بنایا جاتا. لیکن آج ولی کس لیے ہے یہ نہیں معلوم ہے، مہر کس لیے ہے یہ نہیں معلوم ہے، ہاں شادی کس لیے ہو رہی یہ نہیں معلوم ہے. اکثر عورتوں کو اپنے حقوق نہیں معلوم ہے، اپنے حقوق نہیں معلوم ہے. یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی. تو شادی کے بعد اگر ظلم ہوا تو سپورٹ کرنا یہ میکے والوں کی ذمہ داری ہے. باپ، بھائی، یا اگر باپ بھی نہیں ہے بھائی بھی نہیں ہے تو چاچا، تایا، ماموں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ضرور سپورٹ کرے. اکثر جگہ پر اتنی بے رحمی کے ساتھ کہ نہیں اب تیرا باپ نہیں ہے، اب اس کا تو پھر سمجھو کہ بہت برا حال ہو گیا. اور بھائیوں کا تو کیا کہنا، شادیاں کر لیے تو بس اپنی اپنی زندگی دیکھ لیے، اس کے بعد کوئی نہیں پوچھتا. شادی سے پہلے پھر بھی کوئی بھائی پوچھنے والا ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد وہ بھی نہیں دیکھتا. جو شادی کر لیا وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے. سگی بہن ہے، اس کی سگی بہن ہے، بچپن سے اس کے ساتھ مل کے کھیلی کودی، اس کا محبت، اس کا پیار، یہ تمام چیزیں بھول کر اتنے ظالم ہو جاتے ہیں بھائی بھی کہ وہ اس کا شوہر کتنا بھی ظلم کرے جا کے کم از کم سمجھا کے آتے نہیں، بات کر کے آتے نہیں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے عورتوں کے اوپر. چلیے اس کے بعد
اس کے بعد ایک ظلم یہ ہوتا ہے عورتوں کے اوپر، عورت کو کمانے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور مرد جو ہوتا ہے، اس کا شوہر جو ہوتا ہے، وہ کام نہیں کرنے والا ملتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اگر ہم قرآن نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرد کو مرد اسی لیے بولا کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ عورتوں پر خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ عورت پر خرچ کرنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ عورت کے اوپر ایک درجہ اس کو بڑھا دیا، ایک فضیلت دیا، اس کو گھر کا حاکم بنایا، گھر کا ذمہ دار بنایا۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ اکثر گھروں میں مرد کام نہیں کرتا، مرد لاپرواہ ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، غیر ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اگر کرتا بھی ہے تو بس کبھی نام کے لیے کبھی گیا کچھ کام کر لیا، نہیں تو نہیں۔ اور اکثر گھروں میں تو یہ دیکھا جاتا ہے، تو کچھ لوگ جاتے بھی ہیں تو محنت مزدوری کر لیتے ہیں، اور جتنا آیا اتنی کمائی کر رات کو پی لے کے گھر کو آ جاتے ہیں۔ شراب کے جو عادی ہوتے ہیں وہ شراب پی کے گھر کو آ جاتے ہیں، گھر میں بیوی اور بچوں کی ذمہ داری بالکل نہیں اٹھاتے، اور اتنے لاپرواہ، پتہ نہیں وہ کیسا انسان ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا دل بھی ہے یا اس کے دل نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی پتھر وغیرہ ہے، کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں، اس کی بیوی ہے بھوکی سو رہی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ 400-500 کی مزدوری جو کرتا وہ بھی خود اکیلا پی لے کے آ گیا۔ اور کچھ ظالم مرد تو ایسے ہیں کہ خود تو کماتے نہیں بلکہ اپنی بیویوں کی کمائی پہ پھر ان کے اوپر ظلم کر کے مار کے پھر وہ جو بیوی کمائی تھی وہ پیسے بھی کھینچ لے کے پی لے کے آ جاتا گھر کو۔ بیویوں کو ستا کے مار کے، اگر دیتی ہیں پیسے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتی تو مار کھا۔ اتنے ظالم ہوتے ہیں، بیوی کی کمائی پہ ایک تو زندگی گزارتے، اور بیوی کے ہی پاس سے پیسے لے لے کے شراب بھی پی کے آ جاتے ہیں۔ ایسے حالات آج ہم دیکھ رہے، بہت سارے گھرانے، بلکہ بے شرمی کی تو انتہا ہو گئی۔ آج کئی لوگ، پڑھے لکھے لوگ، میں ان پڑھ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ بھی آج شادی کے وقت ہی یہ شرط رکھ رہے کہ لڑکی کہاں تک پڑھی، اور اس لیے اس کی پڑھائی دیکھی جا رہی ہے، اس کی ڈگریاں دیکھی جا رہی ہے۔ شادی کے وقت ہی یہ شرط بھی رکھ رہے کہ شادی کے بعد آپ کی لڑکی بھی محنت کرے گی، کام کرے گی، جاب کرے گی، جاب کرنے والی ہونا۔ پہلے ہی نکاح کے کنڈیشنز میں، نکاح کے شرائط میں جب لڑکی دیکھا جاتا ہے تو اس وقت بول دیتے ہیں کہ ہم کو جاب کرنے والی چاہیے۔ کچھ لوگ تو ایسا شریفانہ انداز اس میں ہوتا ہے، نہیں مہنگائی بہت ہو گئی، کیسا پالیں گے بچوں کو، دونوں کو کام کرنا پڑتا، بچی نہیں کام کرے تو کیسا چلتا، اس لیے بچی کو بھی جاب کرنا پڑتا، اس لیے ہمارا بچہ بھی کام کریں گا، بچی بھی۔ اتنے بے شرم بے حیا ہو گئے، اللہ کے لیے غور کرو۔ حالانکہ لڑکیوں کے جاب کرنے کی وجہ سے، عورتوں کے کام کرنے کی وجہ سے، جہاں ان کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے، ان کے اوپر جو ہراسمنٹ ہوتا ہے، ان کے اوپر بلیک میل جو کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، بہت سارے ایسے واقعات، بلکہ کبھی کبھی وہ رپورٹ بھی آتا ہے نا، کبھی امریکہ کے تعلق سے، UK کے تعلق سے، خود انڈیا میں بھی جاب کرنے والی عورتوں کے اوپر جس طرح سے ہراسمنٹ ہوتا ہے اس کے تعلق سے آتا ہے۔ بہت خطرناک ظلم سہتی ہے وہ عورتیں جو جاب کرتی ہے، جو باہر جا کے کام کرتی ہے، ان کے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے، ان کے کمپنی کے باس کی طرف سے، ان کے دکان کے سیٹ کی طرف سے، اور بہت سارے ایلیگل افیئرس بھی ہوتے ہیں، حرام تعلقات بھی قائم ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے اندر خرابیاں ہیں۔ اس کے باوجود بھی لڑکے والوں کا یہ سوچنا کہ نہیں ہم کو جاب کرنے والی ہی چاہیے، یہ بے غیرتی ہے۔ خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ اسلام میں عورت کو کمانے پر مجبور نہیں کیا گیا، عورت کو کمانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی اسلام میں۔ گھر کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، بچوں کی تربیت، یہ تمام چیزیں یہ عورتوں کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور مردوں کی ذمہ داری میں سے ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھائے۔ تو یاد رکھو، کمانے پہ مجبور کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، یاد رکھو۔ ہاں، اگر کوئی عورت ہے، اگر کوئی لڑکی ہے، اپنی خوشی سے اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہے، شوہر بھی اجازت دے رہا، کوئی بزنس کرنا چاہتی ہے عورت، تو ٹھیک ہے، جائز ہے، وہ اپنی پراپرٹی بنا سکتی ہے، لیکن کمانے پہ اس کے لیے مجبور کر دینا، اس کے اوپر ظلم کرتے ہوئے کمانے کے لیے باہر بھیج دینا، یہ جائز نہیں ہے، یاد رکھو۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم لوگ حدیث بھی دیکھیں گے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کا خرچ اس کے ذمے ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. مطلب کسی انسان کے گناہ گار ہونے کے، گناہ گار جہنم میں جائے گا، انسان کے مرد کے جہنم میں جانے کے لیے بس اتنا گناہ کافی ہے. کتنا گناہ؟ کہ جس کی ذمہ داری، جس کے اوپر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، وہ ان کے اوپر اگر خرچ نہیں کرتا، مطلب بیوی کے اوپر خرچ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، بچوں کے اوپر خرچ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، اگر وہ خرچ نہیں کرتا تو یاد رکھو ایسا انسان جہنمی ہے. ایسا انسان جہنم میں جائے گا جو اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا، الٹا بیوی بچوں کو کمانے پہ مجبور کرتا ہے، تو ایسا انسان جہنم میں جائے گا. بلکہ آج تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تو سورہ نساء آیت نمبر 34 میں کہتا ہے خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے. کئی مرد ایسے ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں شادی سے پہلے سے ہی عورتوں کے گھر سے پیسے ملنا، شادی کے پہلے سے ہی. اسی لیے جہیز کیا ہے؟ جہیز وہی چیز ہے کہ کیا دیتی لڑکی، کیا لے کے آتی، لڑکی والے کیا دیتے، کتنا پلاٹ دیتے، کتنے پیسے دیتے، پہلے سے ہی جہیز کے سامان کی لسٹ بھیجنا، یہ بھی بے غیرتی ہے. یہ کیا ہے؟ خرچ کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ مرد کو دیا، تو یہاں پر اپنے گھر کے خرچے کی ذمہ داری عورت کے اوپر ڈال رہا، حالانکہ اس کو تمام گھر کے سامان انتظام کرنے کی ذمہ داری مرد کی تھی. پلنگ بستر سے لے کے پکوانے کے ہر برتن سے لے کے چمچ سے لے کے کپڑوں سے لے کے ہر چیز کی ذمہ داری مرد کی تھی، لیکن پہلے سے ہی وہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا کہ مجھے یہ بھی ہونا وہ بھی ہونا، اور بے غیرتی کی انتہا پوری لسٹ بنا کے دے دیتے ہیں. لڑکے والے پوری لسٹ بنا کے دیتے ہیں، کون سی کمپنی کی الماری ہونا، کون سی کمپنی کا پلنگ ہونا، کیا ہونا، کون سی گاڑی، کون سا پلاٹ، ہر چیز کا اتنا لمبا لسٹ دے دینا. پھر اس کے بعد یہیں پر یہ ظلم نہیں رکتا، بلکہ جہیز تو لیے ہی لیے، اس کے بعد پھر شادی کا خرچہ بھی پورا، ہماری طرف سے 500 آدمی آئیں گے، 1000 آدمی آئیں گے، بڑا فنکشن ہال ہونا، اچھا کھلانا، پھر وہاں سے بھی پیسے لوٹتے ہیں. پھر اس کے بعد سے لے کے جمعہ گیوں کا خرچہ تمام، اور اس کے بعد اگر لڑکا کوئی باہر جانے والا ہے یا کوئی عید آ گئی، ہر عید کو دولہے کو کپڑے میکے والوں کی طرف سے آنا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب بھی بیمار ہوتی ہے لڑکی تو فوراً میکے کو بھیج دیا جاتا، جاؤ تمہارے امی ان کے پاس جا کے بتا لے کے آ جاؤ، علاج کرا کے آ جاؤ. بچے ہونے کے بعد بچے بھی بیمار ہوتے ہیں تو میکے والوں کے پاس بھیج دیتے ہیں. اور کتنے آج ظلم ہوتے ہیں. پہلی ڈیلیوری ننیال والے کرانا کرتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ کون سا اصول ہے؟ اسلام کا اصول تو نہیں ہوتا، یہ اسلامی طریقہ تو نہیں ہوتا. یاد رکھو یہ غیروں سے لیے گئے طریقے ہیں. اگر کوئی یہ بول کے کہ پہلی ڈیلیوری ننیال کی ذمہ داری ہے اس لیے پورا خرچہ تمہارا، پرائیویٹ ہاسپٹل میں بتانا، وہ بھی اچھا علاج کرانا، 9 مہینے اچھا علاج پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی ہونا، آپریشن بھی ہوتا ہے تو بڑے ہاسپٹل میں آپریشن کرا کے ڈیلیوری کرا کے دینا. یاد رکھو یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. جب مرد گھر کا غیر ذمہ دار بن جاتا ہے، اب وہ ایک فقیر، ایک لالچ اس کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جو آتا ہے آنے دو، میکے والوں کی طرف سے، یعنی لڑکی کے میکے والوں کی طرف سے، اس کے سسرال والوں کی طرف سے جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹو، ہر موقع پہ لوٹو. کپڑے ملتے ہیں تو کپڑے لوٹو، ہاسپٹل کا خرچہ ملتا ہے تو ہاسپٹل کا خرچہ لوٹو. اور کیا ہے، بس ہم آرام سے سکون سے. اور کئی لوگ تو ایسے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، سسرال جاتے ہیں، کوئی بھی سامان دکھا، کوئی بھی چیز دکھی فوراً اٹھا لیتے ہیں اور اپنی بیوی سے بولنے لگاتے ہیں کہ چلو وہ چیز تمہارے بھونے کو پسند آ گئی، وہ تمہارے بھائی جان کو پسند آ گئی، وہ تھوڑے دن استعمال کرتے بول رہے وہ دے دو. کوئی لیپ ٹاپ اٹھا کے لے کے گیا، کوئی موبائل اٹھا کے لے گیا، کوئی گھر کے سامنے اگر گاڑی دکھی تو گاڑی اٹھا کے لے لیا. ہاں بھائی جان ہی سے چلو دے دو، یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، جو اچھی چیز دکھی وہ. اور جو لوگ تو باہر جا کے آتے رہتے ہمیشہ سعودی دبئی، ان لوگوں کا تو پورا خون چوس لیتے بالکل. ہمیشہ وہ جب بھی آتے ہیں جب بھی جاتے ہیں، ان کے آتے وقت ان کے جاتے وقت ہر چیز اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لانا ہی لینا، دینا ہی دینا ہے. کئی لوگ تو ایسے بیکار میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بھی کام نہیں ہے، اب کچھ بھی کام نہیں کرا، اتنے دن سے جھوٹ بول کے شادی کر دی، اب اس کے ویزے کا انتظام بھی سالے کرنا، سسرال والے کرنا. اور اگر وہ وہاں سے بھاگ کے بھی آ گیا، کچھ بھی کام نہیں کر کے کام چور تھا، اس کا نقصان بھی سسرال والے ہی اٹھانا. اتنا زیادہ ظلم، اتنا زیادہ ظلم. تو یاد رکھو مرد کا کام نہیں کرنا بلکہ عورت کو کام کرنے پہ مجبور کرانا، یہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے. مرد اگر خرچ نہیں کرتا اور عورت کو خرچ کرنے پہ مجبور کرتا ہے تو یاد رکھو یہ اس کو جہنم میں لے جائے گا. بلکہ کئی لوگوں کے تعلق سے میں تو یہ بھی سنتا ہوں،
شادی کے خرچے، اس کے بعد ڈیلیوری، اس کے بعد ہاسپٹلز، اس کے علاوہ اگر ایک ہی سٹی میں رہتے ہیں، ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، قریب قریب ہی اگر رہتے ہیں سسرال والے اور میکے والے، تو کئی مرد حضرات کو یہ بولتے ہوئے بھی سنا، بلکہ کئی لوگوں کے گھر کے کہانیاں ہمارے پاس آتی ہیں کہ وہ یہ بول کے چلے جاتا ہے کہ گھر میں کچھ بھی سامان کی ضرورت ہے تو گھر قریبی چھینا تیرے بھائیوں کا، تیرے بھائیوں کو بلا لے اور جو بھی ترکاری گوشت کی ذمہ داری ہے تیرے بھائی کو لا کے دو بول دے کے چلے جاتا۔ اور یہ کوئی غریب فقیر جاہل نہیں ہوتے لوگ، ہاں بھائی غریب ہے، پھر بھی غریب لوگ عزت کے مارے الحمدللہ کئی لوگ تو محنت تو کر لیتے ہیں، جتنا ملا اتنے میں الحمدللہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن کئی اچھے امیر گھرانے کے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا اور ان کے گھروں کے واقعات ہمارے پاس آتے ہیں، یہ بول کے چلے جاتا وہ کہ تیرا بھائی ہے نا اس کے ساتھ گوشت منگوا لے، قریبی چھے نا تیرے ابا ہے نا یہاں سے ترکاری منگوا لے آج۔ یاد رکھو یہ ظلم ہے، اس طرح نہیں ہونا، بلکہ پھر یہ یہیں تک بات مکمل نہیں ہوتی۔ کئی گھروں میں ہم دیکھتے ہیں جب ان کے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اس کی شادی میں تو جتنا لوٹنا تھا لوٹ لیے، لیکن جب ان کے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں اس وقت بھی پھر یہی پوچھتے ہوئے پھرتا فقیر کہ ننیال والے کیا دیتے بچی کی شادی میں، ننیال والوں سے اور بھی کچھ لوٹنا ہے، خود ان کی بچی کی بھی شادی کریں گے اور نواسی کی بھی شادی کریں گے، پھر وہاں سے جو ملتا ہے وہ لوٹو، کیا سامان دیتے، کیا سونا دیتے، کیا چاندی دیتے، کتنے کپڑے دیتے، پلنگ بستر کچھ تو بھی دیتے ہوں گے، مانگو۔ ننیال والے ان کی شادی کرانا بول کے یہ بھی جو ظلم ہوتا ہے، یاد رکھو کل قیامت کے دن یہ سب پکڑے جائیں گے۔ بلکہ میں پرسوں کچھ دن پہلے ماشاءاللہ ایک بہت بڑے عالم ان کی تقریر میں یہ سن رہا تھا، حالانکہ یہ بات ہم لوگ بہت دنوں سے سنتے بھی تھے اور کئی مرتبہ بولے بھی تھے، لیکن جب ایک عالم کی بات اس میں آتی ہے تو اس کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ وہ یہ ہے، جتنے لوگ شادی کے وقت جہیز کے نام سے لڑکی والوں سے جو کچھ بھی لیے، چاہے وہ پلاٹ لیے، چاہے وہ گھر لیے، پیسے لیے، گاڑی لیے یا پھر کوئی سامان لیے، نہیں معلوم تھا، اب معلوم ہوا تو معلوم ہونے کے بعد ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سامان ان لوگوں کو واپس کر دے، یا نہیں تو اس کی رقم ان کو واپس کر دے۔ اگر نہیں کر سکتے اس وقت وہ لوگ، اگر غریب ہے تو پھر سسرال والوں سے جا کے معافی مانگ لے، اگر نہیں مانگیں گے تو کل قیامت کے دن مجرموں کے صفوں میں ہوں گے وہ لوگ۔ جو لوگ بھی اپنے سسرال والوں سے جہیز لیے تھے وہ لوگ کل قیامت کے دن مجرموں کے صفوں میں ہوں گے، اگر نہیں معلوم ہو کے لیے تو اب واپس کر دو بولے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آج دھڑلے کے ساتھ ڈیمانڈ کرتے ہوئے بڑے فخر کے ساتھ ہم لڑکا پیدا کر کے کوئی بڑا تیسمار خان کام کر دیا، اب ہم دنیا میں اس سے بڑا کوئی اچھا کام ہی نہیں ہے، ہم کیونکہ لڑکے والے ہیں بول کے رباب بتاتے ہوئے، اپنا روب بتاتے ہوئے ظلم کرتے ہیں عورتوں کے پاس جو پیسے لیتے، جو جہیز لیتے۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن مجرم بن کے اٹھیں گے۔ اور مرد کی ذمہ داری ہے کمانا۔ کتنی عورتیں بیچاری مجبور ہو جاتی ہیں، ہوٹلوں کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا لے کے آ جاتی۔ کیا ہوا جمع نہیں ہے، کیا شوہر ہے، کیا ہوا پھر کام نہیں کرتا، کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ ہم کچھ محنت کر کے فیکٹریوں میں جاتی ہے، بھیک مانگتی ہے، گھروں میں جا کے لوگوں کے برتن صاف کرتی ہے، کپڑے دھلتی ہے، کیا کیا محنت کرتی بیچاری صبح سے شام تک۔ مرد گھر میں سویا ہوا رہتا، ہوٹلوں میں گپے مارتے ہوئے رہتا، کبھی تو ایک بار جا کے کوئی مزدوری ملے تو کام کر لیتا، وہ بھی پی لے کے آ جاتا۔ عورتوں کے اوپر ظلم۔ میستری ہے، کوئی آٹو چلانے، رکشہ چلانے والا ہے، کام کرتا لیکن خود اس کے لیے رکھ لیتا، کوئی ذمہ داری نہیں گھر والوں کی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یاد رکھو یہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا، ورنہ پھر ایسے تمام مرد کل قیامت کے دن سزا کے مستحق ہوں گے، مجرموں کے صف میں ہوں گے۔ تو جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اپنی بیوی بچوں کو پالنے کی طاقت نہیں رکھتا، ایسے لوگوں کا نکاح مت کراؤ، ایسے لوگوں کی شادی مت کرو۔ جیسے کہ میں پچھلے ہفتے بھی بولا تھا کہ جو شرابی ہے، جو بد اخلاق ہے، وہ سدھر جاتا، یہ سوچ کے اس کی شادی کرنا یہ ظلم ہے۔ اسی طرح جو کماتا نہیں، کام نہیں کرتا، آوارہ گردی کرتے ہوئے پھرتا، جس کو پیسے کی اہمیت نہیں ہے، آج تک صرف ماں باپ کی کمائی پہ زندگی گزارا، ایسے لڑکے کا بھی نکاح مت کرو۔ نکاح کرنا ہے تو پہلے کما۔ ہم یہ بھی نہیں بول رہے کہ بھئی تیرے لیے بہت بڑا گھر، زمین، جائیداد، پراپرٹی، یہ تمام چیزیں ہیں تو ہی اس کو نکاح کر کے، تو ایسا بھی نہیں بول رہے، کم از کم بیوی کو پالنے کی طاقت تو رہے۔
تب جا کے نکاح کریں۔ چلیے اس کے بعد عورتوں پہ ہونے والے ظلم میں سے ایک ظلم، شادی ہو گئی، اب ظالم شوہر تو مل گیا یا پھر ظالم ساس سسر مل گئے، تو ظلم سہ کے رہنا، لیکن طلاق اور خلا نہیں لینا۔ اس سے پہلے جو میں بات بولا تھا وہ کیا ہے؟ ظلم اگر ہوتا ہے تو وہاں پر جا کے اس کو صلح کرانے کی کوشش نہیں کرتے میکے والے، یہ بھی ظلم۔ اور اگر ظلم انتہا کو پہنچ گیا، اب وہ لڑکی خلا لینا چاہ رہی، طلاق لینا چاہ رہی، تو بھی گھر والے اس کو خلا دینے کے لیے تیار نہیں اور اس کو طلاق دلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں ہر موڑ پہ رہنمائی کرنے والا ہے، ہر جگہ ہمارے لیے نصیحتیں ملتی ہیں ہماری زندگی گزارنے کے تعلق سے، کیونکہ ہمارا پیدا کرنے والا رب اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا۔ تو جہاں اسلام نکاح کرنے کی فضیلت بتاتا ہے، نکاح پہ ابھارتا ہے، زنا سے، حرام کاریوں سے بچنے کے لیے نکاح کرو، جلدی کرو جہاں پر بولا، تو پھر وہیں پر نکاح کے بعد اگر کچھ پرابلمز ہو گئے تو پھر اس کا حل کیا ہے، یہ بھی ہمارا اسلام بتاتا ہے، یہ بھی ہمارا اسلام بتا رہا۔ ایک تو ولی کو ذمہ دار بنایا، پھر اس کے بعد بھی اگر ظلم زیادہ ہو گیا تو کیا کرنا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، سورہ نساء اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، نہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 229، سورہ بقرہ 229 اگر ہم لوگ یہ آیت نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اگر تمہیں ڈر ہو کہ میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو عورت اگر خلا کے لیے کچھ دے کر اپنی جان چھڑائے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا، اگر دونوں مل کے نہیں رہ سکتے، لڑائیاں ہو رہے، جھگڑے ہو رہے، ظلم ہو رہا، اس کے خواہشات کچھ الگ ہے، اس کے خواہشات کچھ الگ ہے، اس کے عادت کچھ الگ ہے، اس کی عادت کچھ الگ ہے، تو ظلم سہتے ہوئے رہو، یہ نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ، یہاں پر بول رہا اگر تم الگ ہونا چاہ رہے تو بالکل الگ ہو سکتے۔ جہاں اسلام ملنے کا راستہ آسان کر دیا، وہیں پر جدا ہونے کا بھی راستہ اسلام بتا دیا۔ جہاں پر دونوں میاں بیوی کو ملنے کا راستہ بتایا، وہاں پر اگر مل کے نہیں رہ سکتے تو ظلم سہتے ہوئے، مار کھاتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں جم کے تم دونوں کے درمیان نہیں جم رہا ہے، مل کے نہیں رہ سکتے تو جدا بھی ہو سکتے۔ جدا ہونے کا بھی طریقہ، مرد طلاق دے سکتا، عورت خلا لے سکتی۔ اگر مرد خلا بھی نہیں دے رہا تو وہ قاضی کے پاس جا سکتی ہے، قاضی کو اپنا مسئلہ بتا سکتی ہے، قاضی پھر دونوں طرفین کی طرف سے وہ دیکھے گا مسئلہ کیا ہے، پھر اس کے بعد تحقیق کرنے کے بعد وہ عورت کو خلا دلا سکتا ہے۔ تو یاد رکھو، جو عام طور پر کہا جاتا نا کہ جہاں ڈولی گئی وہیں سے ڈولا نکلنا، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا۔ ڈولا نکلنا نہیں بولتا، ظلم سہ کے انہوں کچھ بھی ستائے تو مر کے تمہاری لاش ہی چاہ جانا، یہ نہیں بولتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ٹھیک ہے، نہیں جم رہا الگ ہو جاؤ، خلا لے لو۔ مرد کو نہیں جم رہا، بیوی کی طرف سے زیادتی ہو رہی، مرد طلاق دے سکتا، عورت کو نہیں جم رہا تو خلا لے سکتی، دونوں آپشن سے اس کے پاس۔ اب خلا بھی کیا ہے، وہ اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے، جب بھی اگر شوہر نہیں دے رہا تو قاضی کے پاس جا سکتی ہیں وہ بالکل۔ اب اس میں ذمہ داری کس کی ہوگی؟ گھر والوں کی ہوگی۔ گھر والے، اس کا باپ، لڑکی کا باپ، لڑکی کا بھائی، لڑکی کے ماموں، جو بھی چچیرے تائرے جو بھی ہیں، وہ لوگ لڑکی کا سپورٹ کریں، ایسے معاملے میں آ کے سپورٹ کرے، بات چیت کرے، نہیں جم رہا تو اس کو خلا دلانے کی کوشش کرے۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ بھی آتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ثابت بن قیس کے دین اور اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں،
مجھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین اور اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے اسلام میں ناشکری یعنی شوہر کے حقوق ادا نہ کر سکنے کا خوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کے باغ جو انہوں نے مہر میں تمہیں دیا تھا کیا وہ واپس کر دو گی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ضرور کر دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، باغ واپس لے لو اور اسے ایک طلاق دے دو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کیا ہوا یہاں پر؟ عورت آئی اور آگے کیا بول رہی؟ دیکھیے ہمارے صحابہ کے بھی اگر زندگیاں دیکھیں گے، ان لوگوں کے پاس ملنے کا بھی طریقہ آسان، یعنی نکاح بھی آسان تھا اور خلا بھی آسان تھا۔ اور ہم یہ نہیں بول رہے کہ بھائی ہر چھوٹی بات پہ خلا لے لو، ہم کبھی بھی، اسلام بھی آپ کو یہ نہیں بولتا، اسلام بھی آپ کو بار بار رہنمائی کرتا، جیسا کہ میں اس سے پہلے کے لیکچرز جو ہمارے فیڈس کیمپ میں طلاق کے مسائل پر میں کچھ باتیں بولا تھا، 2-3 گھنٹے کا وہ لیکچر ہے، اس میں تفصیل سے بتایا اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے کر لو، طلاق لے لو، کورٹ کیس، پنچایت، مہیلا منڈل، یہ تمام چیزیں گھومو پھرو، یہ نہیں بولتا۔ لیکن اگر حقیقتاً واقعی تم پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر ظلم سہتے ہوئے بھی مت رہو، آپ کے لیے خلا کا راستہ آسان ہے۔ اور صحابہ کے درمیان اللہ کے رسول کی زندگی میں نکاح جتنا آسان ہے اتنا ہی خلا لینا بھی آسان تھا، طلاق لینا بھی آسان تھا، طلاق دینا بھی آسان تھا، کوئی بڑا پرابلم نہیں تھا اس زمانے میں، پرابلم ہم بنا لیے۔ دیکھو عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس، آئی اللہ کے رسول دیکھو میرا شوہر ہے، اس کے دین کے معاملے میں مجھے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، وہ دیندار ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، لیکن بس مجھے کچھ چیزیں پسند نہیں آ رہی، میں اس کے حقوق ادا نہیں کر پا رہی ہوں، تو اس لیے میں خلا لینا چاہ رہی ہوں۔ اللہ کے رسول کیا بولے؟ اگر خلا عورت اپنی مرضی سے خلا لیتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مہر میں جو کچھ اس کو شوہر کی طرف سے ملا وہ چیز اس کو واپس کرنا ہوگا۔ اب ہمارے پاس پورا سسٹم ہی گڑبڑ ہے، مہر 5,000 دیا، 5 لاکھ روپے جہیز لے لیا، تو مہر دے کے بھی کیا فائدہ؟ وہ 5,000 کا مہر جب 5 لاکھ پہلے ہی لوٹ لیا، 10 لاکھ پہلے ہی لوٹ لیا، 50 لاکھ لوٹ لے رہے آج تو اس کے مقابلے میں یہ 5-10 ہزار کا مہر آج کوئی یہ اہمیت ہی نہیں رہی، ایسا کر دیا ہم لوگ۔ اس زمانے میں کوئی جہیز نہیں لیتے تھے بلکہ شادی کرتے تھے تو مرد عورت کو مہر دیتا تھا۔ دیکھو یہاں پر صحابی کیا دیے؟ باغ دے دیے، پورا ایک باغ دے دیے۔ مہر میں ایسا دینا، ایک پلاٹ دے دینا، ایک گھر دے دینا، مرد دینا عورت کو شادی میں مہر، چلو ایک پلاٹ دے دے رہا ہوں، اتنے لاکھ روپے دے دے رہا ہوں، اتنا سونا دے دے رہا ہوں، اتنا چاندی دے دے رہا ہوں۔ اب کیا ہوتا جب اگر بعد میں لڑائی جھگڑا ہوا، عورت خلا لینا چاہ رہی، تو پھر جو کچھ بھی شوہر اس کو دیا تھا مہر میں، پلاٹ دیا، گھر دیا، زمین دیا، وہ اس کو واپس کر دے کے خلا لے لینا۔ یہاں پر عورت آئی، اللہ کے رسول بولے تو لی تھی نا مہر میں، وہ باغ لی تھی نا، اسے واپس کرو گی؟ بولے گی ہاں اللہ کے رسول میں مل کے نہیں رہنا چاہتی، اس لیے چلو انہوں دیے سو باغ ان کو واپس میں دے دیتی اور مجھے خلا چاہیے، خلا ہو گیا آسانی کے ساتھ۔ آج طلاق اور خلا کے مسئلے میں بھی اتنا زیادہ ظلم گھر والوں کی طرف سے، خاص طور سے ایک طرف انتہا ایسی بھی ہے، ایسے بھی گھروں کو ہم نے دیکھا، کچھ مائیں ہیں جو اپنی بیٹیوں کی زندگیاں خراب کر دیتی چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ۔ نہیں بیٹا، کیا ہم لوگ ایسے کمزور دکھ رہے؟ تیرے ابا کو معلوم ہے اتنے لوگ ہیں، تیرے بھائی کو یہاں تک پہنچے، کچھ بھی بولا شوہر، کچھ بھی اگر ساس بولی، نہیں رہنا 1 منٹ کے لیے بھی، فون کر دینا، چل آ جا، اپن خلا لے لیں گے، طلاق لے لیں گے۔ اس طرح بھی اپنی بیٹیوں کو سکھا کے بھیج کے ان کی زندگیاں برباد کرے سو ماؤں کو ہم نے دیکھا۔ اور دوسری طرف ایسے ماؤں کو بھی دیکھا، ایسے باپ کو، ایسے بھائیوں کو بھی دیکھا جو حقیقت میں ظلم ہو رہا شوہر کی طرف سے، نہ کھانے کو دے رہا، نہ پینے کو دے رہا، نہ بیوی کے پاس آ کے اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا، بچے کے خرچے نہیں دے رہا، لاپرواہ ہے، شرابی ہے، ظالم ہے، مارنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود وہ آ کے امی ابا کے پاس رو رہی ہے، امی ابا بھائی میرا وہاں پر رہنا مشکل ہو گیا، میں زندگی نہیں گزار سکتی، آپ آؤ مجھے خلا دلا دو، بولے تو پھر وہ خلا دلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب وہاں پر بیٹھ کے اصل میں ماں باپ یہاں پر بھی کیا سوچتے، حالانکہ یہ سوچ غلط ہے۔ اپنی بچی کے تعلق سے یہ سوچنا کہ اگر بچی کو اب کھلا دلا دیں گے، اب طلاق دلا دیں گے، تو پھر بچی کا دوسرا شادی ہم کیسے کریں گے؟ اب دوسری شادی کے لیے پھر 10-15 لاکھ خرچہ ہوں گے، وہ کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے بہتر ہے کہ اب وہ جیسی ہے ویسی رہنے دو، اسے ویسے ہی پڑھنے دو، یا نہیں تو زیادہ سے زیادہ شوہر کے گھر میں ظلم ہو رہا تو آ کے ہمارے گھر میں بیٹھ، 3 ٹائم کھانا ملے گا، بس کھانا کھا لے اور یہاں پر رہ جا۔ لیکن اب تیری دوسری شادی کرنا بولے تو اس کو پہلے خلا دلانا پڑتا، وہ خلا کے کون مسئلے لے کے بیٹھنا، دوسری شادی کے لیے 10-15 لاکھ کہاں سے لگانا، اس لیے بس تو اکیلی رہو، ایسے ہی رہو، بس یہ ظلم ہے۔
اس طرح کرتے کرتے اپنے بچیوں کی جوانیاں نکال دیتے کئی لوگ. جوانی کی عمر میں جب اس کو ظلم ہو رہا, وہ خلا لینا چاہ رہی, طلاق لینا چاہ رہی, نہیں دلاتے. جب وہ بوڑھی ہونے کے بعد اب وہ خلا لے کے بھی کیا فائدہ, وہ طلاق لے کے بھی کیا فائدہ, اس کا دوسری جگہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا. بیچاری ماں باپ زندہ رہے سو دن پھر بھی عزت کے ساتھ کھانا تو کھا کے رہ جاتی ہے. جب ماں باپ کا بھی انتقال ہو جاتا کوئی بھائی قریب نہیں آنے دیتا. ہر ایک کی اپنی اپنی زندگیاں ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے اس کے بچے ہیں, اس کی بیوی ہے, تو کون اس کو رکھے گی. اب اس کے بعد پھر بھائیوں سے نہیں جم رہا, بلکہ کتنی عورتیں یہاں پر آ کے روتی میرے پاس. بھائی ہیں لیکن کچھ بھی نہیں دیکھ رہے, بھابھیوں کے ساتھ ایک گھر میں رہے تو جھگڑا ہو رہا مول صاحب, اس لیے عزت کے مارے نکل کے آ گئے ہم لوگ کرائے کے گھر میں, 2 بچوں کو لے کے رہ رہے, مول صاحب کچھ تو بھی رہے تو ہیلپ کرو بول کے کئی عورتیں آتی ہیں ہمارے پاس. ایک مسئلہ نہیں ہے, ایک نہیں, معاشرے کے مسائل دیکھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ ایسے ظالم لوگوں کی وجہ سے آج عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا. کیا ہی بہتر ہوتا اگر بھائی باپ چاچا تایا جو بھی ذمہ دار ہے اس لڑکی کے اوپر ظلم ہو رہا تو فوراً اس کا مسئلہ حل کرا دے کہ جو بھی ہے لینے دینے کا یا کچھ تو بھی ہے, تو کچھ چیزیں نقصان ہو رہا تو چھوڑ بھی دو بھائی. وہ پیسوں کے چکر میں آپ لوگ اپنی زندگی, اپنی بچی کی زندگی برباد کر دو گے, اس کی جوانی ختم ہو جائے گی. فوراً ادھر سے نکال دو اور دوسرا نکاح کرا دو. بہت آسان ہے, اللہ کے فضل سے آج دیندار لوگ بھی بہت سارے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ہر جگہ بے دین لوگ ہی ہے, ہر جگہ لاکھوں روپے ڈیمانڈ کرنے والی ایسے بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ ہو جاتا ہے نکاح, بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. نیت جیسی رکھو اللہ تعالیٰ ویسے فیصلے بھی کرتا ہے. تو اس لیے یاد رکھو, ظلم سہ کے رہنا نہیں, بلکہ طلاق اگر خلا کی ضرورت پڑ جائے تو ضرور اپنے بچیوں کا طلاق اور خلا دلا دینا, اس کو اس ظلم سے نکالنا, یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے. سمجھ رہے؟ چلیے اس کے بعد ایک اور ظلم جو آج عورتوں کے اوپر ہوتا ہے وہ یہ ہے, ٹھیک ہے, اب کسی نہ کسی طرح اگر ظلم ہونے سے اس لڑکی کو طلاق دلا دیے یا خلا دلا دیے, لیکن اب اس کو پھر دوسرا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے گھر والے. حالانکہ یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری تھی, بھائیوں کی ذمہ داری تھی. اس کے تعلق سے بھی دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بہترین بات کہتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 232 اگر نکال کر دیکھیں گے, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لے تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو. مطلب کیا ہے دیکھو, اصل میں ہمارا اسلام کتنا بہترین رہنمائی کر رہا. یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بول رہا, اگر تمہاری بیوی تم سے طلاق مانگی اور طلاق لے لی, پھر اس کے بعد اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کرنے کے بعد ان کے خاوندوں سے نکاح کرے. مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ شوہر کو حکم دے رہا, تمہاری بیوی اگر تم سے طلاق مانگی اور اس طلاق تم دے دیے, عدت پوری ہو گئی, اب وہ پھر اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہ رہی. کا مطلب کیا ہے دیکھو, اس میں 2 چیزیں ہیں. اس مسئلے کو سمجھنا ہے تو طلاق کا مسئلہ سمجھنا ہوگا, جیسا کہ میں اس سے پہلے بتا دیا. آپ دوہرائے تو پھر اس کو دہراؤں گا تو پھر بہت ٹائم لگ جاتا. اسلام میں مرد کے لیے ایک ساتھ 4 شادیاں کرنا جیسے جائز ہے, ویسے ہی عورت کے لیے اگر ایک کے بعد ایک طلاق یا خلا ہو گئی یا بیوہ ہو گئی تو 5 شادیاں کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے, 5 سے زیادہ کرنا بھی جائز ہے. یہ اصل اسلامی اصول ہے. ہمارے پاس کیا سوچ ہے, عورت کے لیے بھی ایک ہی نکاح, مرد کے لیے بھی ایک ہی نکاح, بس ایک ہی مرتبہ اس کا نکاح ہونا. ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو زندگی میں اس کا دوبارہ نکاح نہیں ہونا, چاہے ادھر مرد پہ ظلم ہو جائے چاہے ادھر عورت پہ ظلم ہو جائے. ایک سے زیادہ نکاح نہیں کرنا بولے سو جو دماغ ہے یہ غیروں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے یہ دماغ, یہ سوچ ہماری بن گئی. حالانکہ صحابہ کی زندگیاں دیکھے تو ایک مرتبہ نکاح ہو گیا, شوہر جنگ میں شہید ہو گئے, 10 رشتے لائن میں رہتے تھے اس عورت کے ساتھ, اس صحابیہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے. پھر بھی اگر ان کا نکاح, پھر بھی دوبارہ بھی اگر ان کے شوہر کا انتقال ہوا, ایک صحابی کے تعلق سے تو میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو, ایک صحابیہ کے تعلق سے ان کے 4 شوہروں کا انتقال ہو گیا, 4 کے 4 جنگوں میں شہید ہو گئے. اور صحابہ چاہتے تھے اس عورت سے نکاح کرنا تاکہ ہمیں شہادت نصیب ہو جائے. ان کی سوچ کیسی تھی دیکھو. بغیر نکاح کے مت رہو بولا اللہ تعالیٰ قرآن میں, سورہ نور میں غالباً یہ آیت, بغیر نکاح کے نہیں رہنا, بس عورت ہو یا مرد ہو.
بغیر نکاح کے سنگل نہیں رہنا. کسی بھی عمر میں شوہر کا انتقال ہو گیا, شوہر خلا دے دیا, طلاق دے دیا یا خلا لے لی, آپ نکاح میں رہو, یہ اسلام چاہتا ہے. نکاح میں رہو. نکاح میں نہیں رہنے کے کئی پرابلمس ہیں, بہت سارے پرابلمس ہے, وہ الگ مسئلہ ہے, اگر وہ میں بیان کروں گا تو اب یہاں پر کیا بول رہا اللہ تعالیٰ, ایک مرتبہ ایک شوہر کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی, کسی وجہ سے طلاق ہو گیا. طلاق ہونے کے بعد عدت گزار لی, اس عدت 3 مہینے جیسے ہی گزر گئے. اب اگر وہ عورت پھر اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہ رہی تو ماں باپ کے لیے, بھائیوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کو روک کے رکھے. ہو سکتا ہے طلاق تو لے لی جذبات میں, لیکن بعد میں اس کا شوہر اس کو یاد آ رہا, اس کی اچھائیاں یاد آ رہی, یا اس کے شوہر کی غلطی تھی, بیوی یاد آ رہی, اب وہ میسیجز کر رہا, وہ بات کرنا چاہ رہا, وہ بول رہا کہ نہیں اب اچھے رہیں گے, چلو پھر سے نکاح کر لیں گے. طلاق دے دیا, میں غصے میں دے دیا, جذبات میں دے دیا, لیکن پھر سے ہم نکاح کر لیں گے چلو. تو اس وقت ماں باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بچیوں کو دوسرا نکاح کرنے سے روکے, نہیں روکنا چاہیے. اور دوسری چیز, اگر ایک عورت شوہر کے ساتھ طلاق ہو گیا, پھر اس کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کر لی, اب اس کا بھی اس کے ساتھ انبن ہو گیا, طلاق ہو گیا, خلا ہو گیا. اب اگر وہ عورت اس کے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہ رہی تو بھی مت روکو, بول رہا اللہ تعالیٰ یہاں پر. اس کا شوہر جو دوسرا شوہر ہے وہ بھی اب نہیں روک سکتا, میں اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لیتی بولے تو. مطلب نکاح میں رہنا ہے کسی نہ کسی طرح, بغیر نکاح کے نہیں رہنا. اور اگر کوئی عورت نکاح کرنا چاہ رہی تو اسے روکنا نہیں, ماں باپ بھی نہیں روکیں گے, اور ابھی طلاق دے دیے سے شوہر بھی نہیں روکیں گا. آج کیا کرتے, صرف ظلم کرتے ہوئے لٹکا کے رکھ دیتے شوہر. اب اس کو نہ طلاق دوں گا, نہ خلا دوں گا, اور اس کو خرچہ بھی نہیں دوں گا, بس رہے ایسے ہی. کئی لڑکیاں زندگیاں تباہ کر لیتی ہے, 5-5 سال 10-10 سال زندگی گزر گئی, کیا ہوا, طلاق تو دے, طلاق بھی نہیں دیتا. خلا لینا چاہ رہی, پھر میں خلا تو بھی دے, نہیں تجھے خلا بھی نہیں دیتا ہوں, طلاق بھی نہیں دیتا ہوں. ایسا لٹکا کے رکھتے کئی عورتوں کو, ظلم کرتے ہوئے. یہ ظلم ہے, یاد رکھو. یہ شوہر کی طرف سے بھی ظلم ہوتا, اور دوسرا ظلم ماں باپ کی طرف سے. اب تیرے کو ہم پہلے جو بولے تھے, ایک بار شادی ہو گئی ہوگا, مت لے طلاق, رہو شوہر کی زندگی میں, خلا مت لے بول کے بولے تو ہونا طلاق بول کے زبردستی طلاق لے لی نا, خلا لے لی نا, بس اب رہو گھر میں, اب ہم نہیں کریں گے تیرا نکاح. کرنا ہے تو خود کر لے کہیں سے تو بھی نکاح, لیکن اب ہم نہیں کریں گے. اس طرح ماں باپ بھی ظلم کرتے. اب جو سنگل رہتی ہے عورت, یاد رکھو اس کے تو بہت خطرناک مسائل ہیں. اس کے تو اس معاشرے میں زندگی پاک دامنی کے ساتھ ایک اچھی لائف گزارنا ناممکن ہے بغیر شوہر کے. یاد رکھو, عورت کو اکیلے یہ معاشرہ عزت کے ساتھ جینے نہیں دیتا. اکیلی عورت کا رہنا بہت مشکل ہے. اس لیے میں ہمیشہ عورتوں کے ساتھ, ہمیشہ ان لڑکیوں کے ساتھ میرا یہی مشورہ ہوتا ہے, ایک تو جذبات میں طلاق اور خلا مت لو, اور اگر طلاق خلا لے لیے تو پھر اکیلے مت رہو, اور فوراً نکاح کر لے کے کسی کے نکاح میں رہو. ورنہ اچھے داڑھی والے, ٹوپی والے, نماز روزہ متقی پرہیزگار سمجھے جانے والے غلط وعدے, جھوٹے وعدے کر کے ایسے عورتوں کے ساتھ ان کی عزتیں لوٹ لیتے ہیں, ان کو نکاح بھی نہیں کرتے, ان کو عزت کے ساتھ رہنے بھی نہیں دیتے. یاد رکھو. تو ہم کیا بول رہے, دوسری شادی سے روکنا یہ بہت بڑا ظلم ہے عورت کے اوپر, بہت بڑا ظلم ہے, نہیں روکنا چاہیے. اور اب اس عورت کے پاس بہت سارے آپشنز بھی ہیں. اب دیکھو, کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے, حق بولنا میری ذمہ داری ہے, چاہے وہ کسی کو کڑوی لگے, چاہے کسی کو بری لگے. اچھا نہیں لگ رہا ہمارے کو, وہ اچھا نہیں لگ رہا تو وہ آپ کی اپنی خرابی ہے, آپ کا اپنا غیروں کے ساتھ, غیر مسلموں کے صحبت میں رہ کے جو سوچ بن گیا ہے وہ آپ کی سوچ کی غلطی ہے. لیکن اسلامی اصول کیا ہے, اسلام کیا کہتا ہے, وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. دیکھیے, دوسری شادی کرنے کے تعلق سے اسلام کیا بول رہا, ایک عورت کا اگر شوہر انتقال ہو گیا, یا نہیں تو خلا لے لی, یا نہیں تو طلاق لے لی, اب شادی کے بعد یا تو اس کے چھوٹے 1-2 بچے ہیں, یا نہیں تو اکیلی ہے. اب جس کے 1-2 بچے ہو جاتے اس کے لیے تو اور بھی زیادہ مشکل ہے دوبارہ نکاح کرنا, لیکن اسلام اس کے لیے کتنا آسان راستہ رکھا تھا. اب دیکھو راستہ کیا ہے,
اسلام میں جائز کیا ہے. اب 2 بچوں والی ماں کے لیے راستہ کیا ہے؟ جس کا نکاح 18 سال 19 سال کی عمر میں ہوا تھا، فوراً 20 22 25 سال کی عمر میں وہ یا تو بیوہ بن گئی یا مطلقہ بن گئی یا پھر طلاق شدہ عورت ہے. 25 سال کی عمر میں مثال کے طور پر 2 بچوں کی ماں اکیلی ہے. اب کیا کریں گے اس کے لیے؟ اب اس کی عمر مثال کے طور پر عام طور پر ہم لوگ 60-70 سال زندگی گزارتے ہیں، اس میں سے اس کی آدھی عمر بھی نہیں ہوئی اور شادی کے بعد تو بیچاری شوہر کے ساتھ 4-5 سال ہی رہی، بہت مشکل 5-6 سال اس کی زندگی گزری. اب پوری زندگی وہ اکیلے 2 بچوں کے ساتھ رہے گی؟ نہیں. اس کے لیے آپشنز ہے، اس کے لیے راستہ ہے. کیا ہے راستہ؟ اب وہ دوسری شادی کرے گی، لیکن کس سے کرے گی؟ دوسری شادی کے لیے اس کے پاس آپشنز ہے. وہ نکاح کر سکتی ہے کنوارے لڑکے سے بھی. اب ذرا غور سے سنو. وہ نکاح کر سکتی ہے کسی کنوارے لڑکے سے بھی، وہ نکاح کر سکتی ہیں اس کے جیٹ سے بھی اور اس کے دیور سے بھی، وہ نکاح کر سکتی ہیں کسی ایسے انسان سے جس کی پہلے سے شادی ہو چکی ہے، مطلب کسی کی دوسری تیسری چوتھی بیوی بھی بن سکتی ہے. اور چوتھا آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ وہ کسی ایسے مرد سے نکاح کرے گی جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو، وہ سنگل مرد ہو. سمجھے؟ 4 اس کے پاس راستے ہیں، 4 حلال اور جائز راستے ہیں. لیکن یہ چاروں میں سے تینوں کو ہم ختم کر دیے، ایک راستہ اس کے لیے کھلا رکھے. سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ 3 راستے ہم بند کر کے رکھے، مطلب ہم مسلمان، ہمارا سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارے گھر والے لوگ کیا بولتے، لوگاں کیا سمجھتے، سمجھ کے ہم اس عورت کے اوپر ظلم کرنے کے لیے 3 راستے بند کر کے ایک راستہ کھلا رکھے. کون سے 3 راستے بند رکھے؟ 2 بچے والی ماں سے کوئی کنوارا لڑکا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا نکاح 2 بچے والی ماں کے ساتھ ہو. کوئی راضی ہے؟ نہیں. ایک راستہ بند. حالانکہ کر سکتی ہے. خود سب سے بہترین نمونہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عورت سے کر لیے 25 سال کی عمر میں، حالانکہ ان کی اولاد بھی تھی. رائٹ. دوسرا، دیور اور جیٹ کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات تو توبہ توبہ توبہ، بھابھی ماں کے جیسی ہے، نکاح کیسے کرے گی؟ ماں بنا کے رکھے نا، ماں. دیور کے لیے بھابھی ماں ہے. یہ ہماری سوچ ہے. اسلام ماں نہیں بولا کبھی بھی. اس لیے دونوں ماں بیٹے چھے بول کے کھلا چھوڑ دیا تو ماں بیٹے مل کے بھاگ جاتے کبھی کبھی. معلوم ہے؟ ہم بنائے سو ماں بیٹے، دیور کے ساتھ بھابیاں بھاگ جاتے نا، وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں. تو نہ دیور کے ساتھ نکاح کرنے دیتے، نہ جیٹ کے ساتھ نکاح کرنے دیتے. اگر کرے تو یا کرنے کی بات بولے تو اللہ کتنے دن سے بری نظر تھی کہ اس کی دیکھو کتنا گندا ہے، اپنی بھابھی سے نکاح کر لے. تم بول رہا بھائی کی بیوی کے اوپر کیسا نظر رکھا، نعوذ باللہ. ہم بولتے یہ. تیسرا راستہ اس کے پاس ایک یہ بھی تھا، وہ کسی کی دوسری تیسری چوتھی بھی بیوی بن سکتی تھی. اس میں بھی ہم بولتے اللہ یہ کیسی گندی عورت ہے، دیکھو یہ کیسا گندا مرد ہے، دیکھو بیوی رہتے پر دوسری کر لے. تم بول رہا کیسا؟ وہ بھی راستہ بند. ایک راستہ کھلا رکھے. کیا؟ کسی کی بیوی مر گئے تو اس کے ساتھ نکاح کر کے دے دیں گے. مطلب اب دعا کرو اللہ میری بچی کا مرد مر گیا، کسی کی بیوی کو بھی مار دے، ہے نا. اب وہ ایک ہی راستہ کھلا رکھے. اب وہ ایسے شوہر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی بچی کی زندگی پوری برباد، ایسے بوڑھی ہو جائے گی، ایسے ہی مر جائے گی، یا ملے تو نکاح اس کے ساتھ کریں گے، نہیں تو نہیں. دیکھو اسلام کتنے راستے اچھے آسان رکھا تھا، وہ ہماری سوچ کی غلطی کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم کرے. ایک راستہ کھلا رکھے، وہ بھی ہوتے سنے معلوم، نہیں ہوتے سنے معلوم. تو یہ ہماری غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم خود ہمارے عورتوں پہ، ہماری بچیوں پہ ہم خود ظلم کر رہے ہیں. یاد رکھو یہ بہت بڑا ظلم ہے. چلیے اس کے بعد دوسری شادی سے روکنا، یہ ایک ظلم. اچھا، مطلقہ اور بیوہ کا کم از کم چلو شادی نہیں کر کے دے رہے تو کچھ لوگ سپورٹ بھی نہیں کرتے. کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو بیوہ اور مسکین کی مدد کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے رات کو اس نے قیام کیا اور دن میں جہاد کرنے والا ہے. صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو بیوہ اور مسکین کی مدد کرتا وہ راتوں کو تہجد پڑھنے والے اور جہاد کرنے والے کی طرح ہے. بیوہ عورت کا سپورٹ کرنا کیسے؟ بھائی اس کے راشن کا انتظام کرو، اس کے گھر کے خرچے کا انتظام کرو، اس کو ایک عزت کے ساتھ گھر میں
سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اس کے بچوں کے اسکول فیس کا انتظام کرو، یا نہیں تو اس کو کہیں پر کوئی اچھا کام کرانے کے لیے اس کو کام تو بھی دے دو، کچھ تو بھی کرو، کچھ بھی نہیں کرتے، بہت برے حالات ہیں۔ یا تو بری نگاہ سے دیکھیں گے اس کو، موقع ملے تو زنا کریں گے، اپنی شہوت پوری کریں گے، دھوکہ دیں گے، بہت ساری چیزیں کریں گے، لیکن عزت کے ساتھ اس کو شادی نہیں کریں گے۔ کم از کم لے کے جا کے اس کو راشن کا انتظام ہی صحیح، بھائی راشن کا انتظام ہی صحیح دے دیں گے۔ کتنے لوگوں کی فکر ہے یہ؟ کسی کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا پھر مطلقہ ہو جاتی ہیں تو اس کو یہ محسوس بھی نہیں ہونا کہ میں بیوہ ہوں۔ اس طرح اگر اس کو کھانے کا کوئی انتظام کر دیتا، ہر مہینہ وہ مانگیں گی نہیں مانگنے سے پہلے معلوم ہے نا وہ بیوہ ہے، اس کا گھر کا سہارا ہی اڑ گیا، ختم ہو گیا، تو اس کو کون کمانے والا نہیں ہے، چلو بھائی ہم دے دیں گے راشن بول کے ہر مہینہ 1000-2000 کا راشن اگر کوئی دے دیتے، ہر آدمی کم از کم غریب سے غریب آدمی بھی 500 ملا کے اگر 2-4 لوگ اگر ہیلپ کر دیتے تو اس کا کتنا اچھا ہوتا۔ نہیں کرتے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یاد رکھو۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا وہ میں بتا رہا ہوں، لیکن اسلام بہترین اصول بتایا۔ عورتوں کے اوپر ظلم ہونے والے ظلموں میں سے ایک ظلم، جو اگر کوئی اس طرح کمزور مطلقہ بیوہ بن کے کسی کے دوسرے نکاح میں اگر چلے جاتی تو پھر وہاں پر بھی اس کو ظلم ہوتا ہے، وہاں پر بھی اس کو ظلم ہوتا ہے۔ اور یہ ہر جگہ کی بات نہیں بول رہا ہوں، الحمدللہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں 2-3-4 بیویوں کو رکھ کر بھی سب کے حقوق برابر ادا کرتے ہوئے سب کو سکون کے اور اچھی زندگی دے رہے ہیں، نہیں بول کے نہیں، لیکن اکثر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے ہی بیچاری کمزور، مطلقہ بن کے بیوہ بن کے کوئی سہارا نہیں تھا، بلکہ کوئی گھر کا سپورٹ نہیں ہے، بلکہ وہ مجبوری کو اگر دوسری شادی کر لی تو کئی ظالم مرد ایسے بھی ہوتے ہیں، اب اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے کو کبھی پہلے شرط لگا دیتے، ہم چوری سے نکاح کریں گے، ہم پہلی بیوی کو نہیں بتائیں گے، ہمارے رشتہ داروں کو نہیں بتائیں گے، اور ہم اپرادھ کو برابر حصہ نہیں دے سکتے، ہم چوری چھپے کبھی بھی آ سکتے ہیں، ایسے ہی تم کبھی بھی ہم کو کال نہیں کرنا، کبھی ہمارے کو برابر حق دو بول کے ڈیمانڈ نہیں کرنا، ہماری پراپرٹی میں حصہ نہیں مانگنا، ہم رات کو نہیں آ سکتے، دن میں آ سکتے کبھی۔ اللہ رحم کرے، میں تو کہتا ہوں یہ ظالم ہے جو ایسے شرائط رکھتے ہیں، یہ چور ہے، یہ چور ہے جن کے دلوں میں کہیں نہ کہیں چوری چھپی ہوئی ہے، اسی لیے ایسے حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں جو بہترین اصول ہم لوگوں کو بتاتے ہوئے جو دوسری شادی کے تعلق سے کہتا ہے، جس پر اکثر عورتیں ناراض ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا بولا معلوم ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو ان عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، 2-2 3-3 4-4 سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے۔ کسی مذہب میں سوائے اسلام کے کسی مذہب نے یہ نہیں کہا کہ تم ایک ہی نکاح کرو، اسلام کہتا ہے ایک ہی نکاح کرو۔ کب؟ جب اگر انصاف کرنے کا تمہارے پاس، برابری کرنے، عدل کرنے کی طاقت نہیں ہے، تمہارے لیے ایک ہی نکاح بہتر ہے۔ اگر تم پہلی بیوی سے ڈرنے والے ہو، اگر تم دونوں کو خرچہ دینے کی طاقت نہیں ہے، اگر تم دونوں کو برابر دن یا رات دینے کی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، تو تمہارے لیے ایک ہی نکاح کافی ہے۔ تم جذبات میں آ کے یا شوق میں یا کسی بھی چیز میں آ جا کے پہلے چوری چھپے نکاح کر لے کہ بیچاری وہ عورت بھی مجبور ہو جاتی ہے، پہلے کون سی بھی بات کو مان لیتی ہے، ٹھیک ہے جی بغیر شوہر کے زندگی گزارنے سے بہتر ہے یہ شوہر کے ساتھ رہے تو ہر مہینہ 10-15 ہزار کھانے پینے کے تو بھی مل جاتے مجھے، ٹھیک ہے تم کبھی بھی نہیں آئے، 15 دن میں ایک بار آئے تو بھی چلتا، 8 دن میں ایک بار آئے تو بھی چلتا، بول کے کئی لڑکیاں بیچاری مجبور ہو کے ان کے ساتھ نکاح کر لیتی ہیں۔ تو یہ ظالم پہلے 2 دن میں ایک بار آتا، بعد میں 8 دن میں آتا، بعد میں 15 دن میں آتا، بعد میں اگر اس کی بیوی کو، پہلی بیوی کو معلوم ہو گئی تو اب پہلی بیویاں تو بڑی خطرناک رہتی ہے، بلیک میل کرتی ہیں، میری پراپرٹی میں حصہ چلے جاتا بول کے اس کو ڈر رہتا، میرے شوہر کی محبت ختم ہو جاتی بولے سو ڈر، الگ الگ ڈر، اس کے ساتھ ساتھ یہ غیروں کے ساتھ مل کے رہے سو یہ ذہن بھی ہے، تو اب وہ فوراً بلیک میل کر لیتی، ہاں تم کیسا شادی کر لیے، تم وہ میرے کو بتائے بغیر ایسا کیسا کر دیے، تم میرے کو دھوکہ دے دیے، یہ کر دیے وہ کر دیے، اب اس کو چھوڑتے تو چھوڑو رہے تو میں اوپر سے خودکشی کر کے مر جاتی، گر کے مر جاتی۔
ویڈیو بنا کے تمہارا نام لے کے میرا شوہر دوسری شادی کر لیا اس لیے میں مر گئی بولی، نہیں تو پولیس اسٹیشن جاتی، یہ کرتی وہ کرتی، دھنگانا کر کے رکھ دیتی، نہیں تو تمہارے کچھ دوا ڈال کے مار دیتی، وہ ختم. ایسا ظلم. اب وہاں پر جا کے پہلی بیوی دیکھو، اب یہاں پر کیسا ظلم کرتا معلوم ہے، کیونکہ پہلی بیوی بڑے لوگوں کے موجودگی میں، رشتہ داروں کی موجودگی میں سب کو بتا کے کر کے سب کے سامنے نکاح ہوا، اس کے سالے بھی ہے، اس کے سسرال والے بھی ہے، سب بڑے لوگ ہیں، سب کے سامنے عزت کے ساتھ سب کو بتا کے کر کے لائے، سو پہلی بیوی ہے. اگر اس کے اوپر ظلم کرا تو انہیں کیسا بھی اندر ڈال دیتی، سالے آ کے مارتے، نہیں تو پولیس اسٹیشن میں کیس کر دیتے، کیا بھی کرتے. اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس طاقت ہے. اب دوسری بیوی کے پاس بیچاری کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے، یا تو وہ مجبور ہے، غریب ہے، یا نہیں تو اس کے بھائیاں نہیں ہے، یا نہیں تو ماں باپ نہیں ہے، بیچاری انہیں کمزور ہے، اس لیے انہیں چوری چھپے نکاح کے لیے راضی ہو گئی. تو اب میرے پاس دو راستے ہیں، اب یہاں پر یہ طاقت استعمال کر کے میرے اوپر ظلم کرے، اس سے بہتر ہے میں طاقت استعمال کر کے میری دوسری بیوی پہ ظلم کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہوں بس. اس کے بعد مہینہ جانا بند کر دیتا، خرچہ دینا بند کر دیتا. اس کے بعد بول دیتا، دیکھ میری پہلی بیوی کی طرف سے بہت زیادہ ظلم ہو رہا میرے کو، میں اب تیرے کو نہیں رکھ سکتا ہوں، تو چلے جا، میں توبہ کر لیا، میں معافی مانگ لیا، جا بول کے اس کو پھر بے سہارا چھوڑ دیتا. یہ ظلم ہے، ظلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور تم ہرگز بیویوں کے درمیان دل کی محبت میں مکمل. اچھا یہ آیت ہے دیکھو، دو شادیوں کے تعلق سے کتنی بہترین بات اللہ تعالیٰ خود بھی بول رہا. اور تم، یہ کون سی آیت؟ سورہ نساء آیت نمبر 129. اور تم ہرگز بیویوں کے درمیان دل کی محبت میں مکمل انصاف نہیں کر سکو گے، خواہ تم کتنی ہی کوشش کر لو. لہٰذا ایک ہی طرف اس قدر نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکی ہوئی نہ شوہر والی نہ مطلقہ چھوڑ دو. اور اگر تم اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھو، تم انصاف نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر ظلم مت کرو. انصاف نہیں کر سکتے تو پہلے نکاح ہی مت کرو، پھر اس کے بعد نکاح کر لیے تو انصاف کرو. تم ظلم مت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم لوگوں کو حکم دے دیا. ایک چیز اللہ تعالیٰ یہ بھی بتایا، دلی محبت جو ہوتی ہے اس میں تو انصاف نہیں کر سکتے تم، لیکن جو کھانے کا اور وقت دینے کا، خرچہ دینے کا جو ہے اس میں تم برابر انصاف کرنا ہے. 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، لیکن جتنا وقت پہلی کو دے رہے اتنا ہی دوسری کو بھی دو، تیسری کو بھی، چوتھی کو بھی. جتنا خرچہ اس کو دے رہے اتنا ہی خرچہ دوسری کو بھی دو. یہ انصاف ہے. دل کی محبت کسی بیوی کی زیادہ ہوگی تمہارے دل میں، کسی بیوی کی کم ہوں گی. وہ دلی محبت تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے. لیکن وقت کا اور پیسوں کا، خرچوں کا دینا یہ اس کے اوپر ضروری ہے. بولا اللہ تعالیٰ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ وہ فالش زدہ ہو کر اٹھے گا. کل قیامت کے دن لوگ پہچانیں گے، ایک جسم کا آدھا دھڑ جو ہے، آدھا حصہ فالش زدہ ہو کر اٹھے گا. لوگ اس کو پہچانیں گے کہ یہ وہ 2 بیویوں والا تھا جو ایک بیوی کے اوپر ظلم کرا، ایک بیوی کے حقوق ادا نہیں کرا، بلکہ اس کو اس طرح کا عذاب کل قیامت کے دن دیا جائے گا. تو اس لیے یہ تمام اصول اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو دیے ہیں اس کے اوپر ہم لوگوں کو غور کرنا. اگر ان تمام اصولوں پہ ہم لوگ عمل کریں گے، کسی عورت کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، کسی عورت کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. جیسا کہ میں بتایا، مطلقہ بیوہ کے لیے 4 آپشنز تھے، 3 ہم لوگوں نے ختم کر کے ظلم کیا. اور دوسری چیز، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہر مرد کی 2 بیویاں ہوں، یہ نہیں بولا کبھی اسلام کیا بول رہا؟ ہر عورت کا ایک شوہر تو ہو کم از کم. جب تم 3 راستے بند کر لیے تو اس میں سے کم از کم ایک راستہ اور بھی کھول دو، کسی کو دوسری تیسری بننے دو، تاکہ بیچاری وہ کسی کے شوہر کے ساتھ کسی کی زندگی میں رہے. اکیلی پوری زندگی اس کے گھر میں برتن مانجتے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے، اس کے برے نگاہوں کی شکار بنتے ہوئے، کسی کی شہوت کی شکار بنتے ہوئے مجبور ہو کے زندگی گزارنے سے بہتر ہے وہ کسی کی دوسری بن کے ہی رہے، لیکن عزت کے ساتھ رہے، اس کے اوپر ظلم مت کرو. اصل میں اسلام یہ چاہتا ہر عورت کا ایک شوہر ہو، بغیر شوہر کے وہ زندگی نہ گزارے، یہ اسلام چاہتا ہے. یاد رکھو، یہ عورتوں کے فیور میں اصل فیصلہ ہے، جس کو عورتوں نے اپنے خلاف سمجھ لیا. یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد عورتوں پہ ہونے والے ظلم میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ کئی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں، غریب جو عورتیں ہوتی ہیں ان لوگوں کو بھیک مانگنے پہ لگا دینا. گھر کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے تعلق سے تو ہم دیکھتے ہیں بیچاری یتیم بچیوں کو گھروں میں نوکرانیاں بنا کے رکھ لیتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. بچی جب یتیم ہوتی ہیں تو اس کو نوکرانی بنا کے رکھ لیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے،
ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اتنا اچھا ہے، ہمارے نبی ہمیں اتنے اچھے اخلاق سکھائے، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، مدد کرنا، سپورٹ کرنا، یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے. لیکن ظالم آج بھی کئی مسلمان کیسا ظلم کرتے ہیں. اجی کون تو بھی بچی ہے تو دیکھو، کون تو بھی یتیم بچی ہے تو دیکھو، ہمارے گھر میں رکھ لیتے، 3 ٹائم کھانا دے دیتے گھر میں، ہمارے گھر کے کام کاج کر لینا، ہمارے بچوں کو سنبھالنا، گھر والوں کے کپڑے دھو دینا، گھر کی صفائی وغیرہ کر لینا، 3 ٹائم کھانا دے دیں گے انشاءاللہ، ہمارے گھر میں رکھ لیں گے. کتنا بڑا ظلم ہے یہ. کبھی کسی بچی کے تعلق سے کبھی سنتا ہوں تو دل ترس جاتا ہے، ترس جاتا ہے. اللہ کاش ہمارے پاس یہ طاقت ہوتی، اللہ اتنی طاقت دیتا تو اللہ ایسی تمام بچیوں کو ہم نکال کے اچھا ایجوکیشن دلائیں گے، اچھی جگہ پڑھائیں گے. تکلیف ہوتی ہے، سن کے تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ ظالموں کو تکلیف نہیں ہوتی جو ان کی بچی کی عمر کی بچی ان کے گھر میں برتن صاف کر رہی ہے، اور ان کے آنکھوں کے سامنے وہی عمر کی بچی صبح تیار ہو کے اسکول کو جا رہی ہے. وہ بھی تو انسان ہے بیچاری. کیا ہی بہتر ہوتا بھائی، یتیم بچی ہے، کوئی بات نہیں بیٹا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تیرا باپ مر گیا، تیری امی مر گئی، تیرا خرچہ ہم اٹھائیں گے. تو کون سے اسکول میں پڑھنا چاہ رہی، کون سے مدرسے میں پڑھنا چاہ رہی، تیرے کھانے کا اسکول فیس کا انتظام ہم کریں گے بیٹا، تیرے کپڑوں کا انتظام ہم کریں گے، تم پڑھو اچھی طرح. یہ بول کے اگر دل بڑا کر کے ان بچیوں کو اگر پڑھاتے کتنا اچھا ہوتا. ہوٹلوں کے سامنے بھیک مانگنے والی بچیوں سے جا کے پوچھتے، بیٹا تیری کیا مجبوری ہے، کیا مجبوری ہے تو کیوں بھیک مانگ رہی ہے؟ باپ نہیں ہے تو چل میں مدرسے میں شریک کروں گا، میں اسکول میں شریک کروں گا، چل پڑھ بیٹا. اس طرح اگر ہمت کر کے، خاص طور سے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت دی، ایسے یتیم بچوں کی اگر ذمہ داری لے لیتے، ان بچوں کو پڑھاتے تو یہ بہت اچھا ہوتا. یاد رکھو آپ لوگ، خاص طور سے خواتین، آپ ایسی کئی بچیوں کو دیکھتے ہوں گے، کئی بچیوں کو دیکھتے ہوں گے، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں دیکھتے ہوں گے. جہاں کہیں بھی ایسی بچی کے بارے میں معلوم ہو تو اللہ کے لیے دل بڑا کرو، ایک بچی کو اچھی جگہ پر پڑھاؤ، اس کو اس ظلم سے نکالو، اس ظلم سے نکالو. وہ ظلم کوئی معمولی ظلم نہیں ہوتا. اس بچی کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو کیا کرتا. رات کو سوتے ہوئے بیچاری کیا سوچ کے سوتی ہوں گی، دن میں برتن صاف کرتے ہوئے کیا سوچتے ہوئے برتن صاف کرتی ہوں گی، لوگوں کے کپڑے دھوتے ہوئے اس کے دل میں کیا گزرتا ہوں گا بیچاری. اسی کی عمر کی بچیاں جو خوشی سے ناچ رہی ہے، کھیل رہی ہے، گھر میں کود رہی ہے، اسکول کو جا رہی ہے، وہ روتے ہوئے برتن صاف کر رہی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی اس کو. ایسے بچیوں کی مدد کرو، ہیلپ کرو، نکالو وہاں سے. آپ سے نہیں ہو سکتا تو جو کوئی بھی جو سوشل ورک کرنے والے ہیں ان لوگوں تک اس بچی کے بارے میں کوئی بات پہنچا دو کہ بھائی فلان جگہ پر ایسی بچی ہے، اس کا کچھ تو بھی آپ مدد کرو، بلکہ بولو. مدد کرنے والے بھی ہیں الحمدللہ، نہیں بول کے نہیں، لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ایسے لوگ کہاں ہیں. ان تک بات اگر پہنچائیں گے تو ہو سکتا ہے اس بچی کی زندگی بدل جائے. تو یاد رکھو ایسا ظلم بھی نہیں کرنا. چلیے اس کے بعد عورتوں پر ہونے والے ظلم میں سے عورت کو دینی، شرعی اور مذہبی حقوق نہیں دیتے بہت سارے لوگ، یہ بھی ظلم ہے. جیسا کہ کئی جگہ پر عورتوں کو پردہ کرنا آسان ہے، بلکہ بچیاں پردہ کرنا چاہتی ہیں، ماں باپ ظلم کرتے ہوئے بے پردہ گھومنے کے لیے ان کو مجبور کرتے ہیں. بچیاں دیندار، بچیاں یوٹیوب پہ لیکچرز وغیرہ دیکھ لے کے ہم شریعت کے مطابق عمل کریں گے، ماں باپ ظلم کرتے ہیں، نہیں فلاں شادی میں جانا ہے، سچ کے سور کے جانا ہے، پردے میں نہیں جانا، برقعے میں نہیں جانا، ظلم کرتے. کئی جگہ پر بچوں کو نماز پڑھنے نہیں دیتے. ارے تیری عمر چھوٹی ہے بیٹا، ابھی سے نماز کیوں پڑھتی، بلکہ ڈرا کے رکھ دیا ایسا کہ تو صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھے تو 40 دن جو لوگ فجر نہیں تہجد کے تعلق سے ڈرا کے رکھ دیے، تہجد کی نماز پڑھے تو شیطان آتے، جن آتے کہتے ہیں. کئی بچیاں میسج کرتے میرے کو، سوال کرتے، مول صاحب شادی نہیں ہوئی ہے سو پہلے تہجد نہیں پڑھنا کہتے نا، تہجد پڑھے تو شیطان آتا کہتے، جن آتا کہتے. نعوذ باللہ. بچیوں کو یہ حقوق نہیں دیتے، قرآن پڑھنے نہیں دیتے، دینی علم سیکھنے نہیں دیتے. کئی لوگ تو ارے دین سیکھ کے کیا کرتے جی، چلو انگلش میڈیم پڑھو، جاب حاصل کرو، دین بول کے ابھی سے ملا نہیں بن جائیں گی اور پتہ نہیں کیسے کیسے باتیں بولتے. یہ غلط ہے. اس کے ساتھ ساتھ کئی گھروں میں تو زبردستی شرک کروایا جاتا، زبردستی درگاہوں کے سامنے جھکایا جاتا، شادی کے بعد ان کو مجبور کر دے کے تعویذاں لٹکا دیتے، بہت ساری چیزیں شادی کے بعد کر دیتے. اکثر لڑکیاں روتی ہے، ہم زندگی بھر کبھی درگاہ کے سامنے گئے نہیں، کبھی شرک نہیں کرے، لیکن اب ہم سسرال والوں کے پاس آئے جب سے ہمارے ساس، ہمارے شوہر ہم کو مجبور کر رہے ہیں. میں بولتا ہوں یہ تمہاری غلطی ہے. تمہارے کو اسلام حق دیا تھا تمہاری اپنی پسند کی شادی کرنے کا. جب تک تم راضی نہیں ہوتے تب تک تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا تھا. تم شادی کے وقت گونگے بن کے رہ گئے.
تم شادی کے وقت آواز نہیں اٹھائے، تحقیق نہیں کرے، مجبور ہو کہ ہمارے امی جو کریں گے وہ سن لیں گے، ابا جو کریں گے وہ سن لیں گے، شرک کرنے والے کے ساتھ بھی نکاح کر لیے، بدعتی کے ساتھ بھی نکاح کر لیے، بعد میں پھر روئے تو کیا فائدہ؟ وہی رونا، وہی سٹرگل کرنا، وہی کوشش کرنا. کچھ بھی کرنا تھا تو شادی سے پہلے کر لینا تھا. دیندار لڑکے سے نکاح کرنا ہے پہلے کوشش کر لینا تھا، یاد رکھو. اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ اپنی عورتوں کو دین کا علم سکھاتے نہیں، سکھانے کا انتظام بھی نہیں کرتے، نہ مدرسہ بھیجتے ہیں، نہ کوئی سینٹر بھیجتے ہیں، نہ مسجد بھیجتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، اپنی عورتوں کو مسجدوں سے مت روکو. مسجدوں میں جا سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے دینی علم سیکھنے کا بہترین ایک طریقہ بھی ہے، ذریعہ بھی ہے. مسجدوں کو جاؤ. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ میں بھی جاتی تھی، 5 ٹائم کی نماز کے لیے بھی جاتی تھی، نفل نمازوں کو پڑھنے کے لیے بھی عورتیں مسجد میں جاتی تھی. جیسا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسجد میں رسی لٹکی ہوئی دیکھے. یہ رسی کیا ہے پوچھے تو بولے کہ زینب جو ہے مسجد میں آ کے جب نفل نماز پڑھتی ہیں تو جب پیر تھک جاتی ہیں، جب پیر پھول جاتے ہیں، پیروں میں درد ہوتا ہے تو وہ رسی کو پکڑ لے کے ٹھہر کے نماز پڑھتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی طاقت سے زیادہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا. اتنا ظلم، اتنی تکلیف کے ساتھ رسیاں پکڑ کے لٹک کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اے زینب، تمہارے جسم میں جتنی طاقت ہے اتنی نفل نماز پڑھو، جب تھک جاتی ہو تو چلے جاؤ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے. کیا معلوم ہوا اس سے؟ مسجد میں نفل نمازیں بھی صحابیات پڑھتی تھی. انشاءاللہ اس ٹاپک پر آنے والے دنوں میں پورا کمپلیٹ ایک میں لیکچر رکھنے والا ہوں. عورت مسجد میں جا سکتی یا نہیں جا سکتی، اس کے کیا دلائل ہے، پورے دلائل انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آنے والے ہیں، یاد رکھو. تو چلیے، بہرحال دینی اور شرعی علم حاصل کرنا چاہیے. جو لوگ روکتے ہیں یہ بھی ظلم ہے. آخری 2-3 باتیں ہیں، انشاءاللہ جلدی ختم کر دیں گے، آج کا یہ ٹاپک مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد عورتوں پہ ہونے والے ظلم میں سے ایک ظلم یہ ہے، بیوی کو چھوڑ کے دور رہنا بہت بڑا ظلم ہے. بیویوں کو چھوڑ کے، عورتوں کو چھوڑ کے شوہر کا بہت زیادہ دن دور رہنا یہ ظلم ہے. اس کے تعلق سے نہ بولا جاتا ہے، نہ سنا جاتا ہے، نہ کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. دیکھیے اس کے تعلق سے میں کیا بولوں. کئی لوگ شادیاں کر لیتے ہیں اور کمانے کے لیے سعودی، دبئی، دوسرے کنٹریز کو چلے جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو سسرال میں چھوڑ کے جاتے ہیں. ظلم پہ ظلم یہ ہے کہ سسرال میں یعنی اس کے گھر میں چھوڑ کے چلے جاتا شوہر. میری امی کی خدمت کرتے ہوئے رہنا، میرے ابا کی خدمت کرتے ہوئے رہنا، میں جاؤں گا کمانے کے لیے 2 سال کے لیے، 4 سال، 5 سال، کئی لوگ تو پوری زندگی گزار لیتے. پرسوں ایک یہ آیا تھا نیوز، آدمی 45 سال پہلے سعودی گیا، 45 سال پہلے گئے، جب سے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. انہیں مرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی جب ملی تو تب معلوم ہوا کہ انہیں اپنا نظام آباد کا 6 بول کے. 45 سال کس کو بولتے سوچو. سعودی گیا تو 45 سال کے بعد مرنے کے بعد ہی چاہیا انہیں. کئی لوگ سال گزار دیتے ہیں. یہ عورتوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے. اس ٹاپک پہ میں آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والا ہوں. اس کے ساتھ میں بہت تفصیل سے اس ٹاپک پر میں بات کروں گا، تاکہ اس پر جو ظلم ہو رہا ہے، چاہے عورت پر چاہے مرد پر، پھر اس کے برے نتائج جو نکل رہے ہیں، وہ خطرناک چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں ریکارڈنگ کرنے والا ہوں. تو یاد رکھو، اصل میں یہ شریعت کا کتنا بہترین مسئلہ ہے. یاد رکھو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گشت کے لیے باہر نکلے. ایک عورت کو گھر کے اندر سے اشعار پڑھتے ہوئے دیکھے، اپنے شوہر کی یاد میں اشعار پڑھ رہی تھی. اس کے شوہر گھر میں نہیں تھے، شوہر یاد آ رہے تھے. تو اس زمانے میں شعر و شاعری کا زور تھا، اشعار پڑھ رہی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے سن لیے. ایک عورت اپنے شوہر کے غم میں، ایک شوہر کی جدائی میں اشعار پڑھ رہی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو آئے اور اپنی بیٹی سے پوچھ رہے، دیکھو یہ مسئلہ، بیٹی سے پوچھ رہے. شریعت کے مسئلوں میں ہم شرم تھے، نہیں فیاض بھائی ایسا کیسا بول دیے، یہ بات نہیں بولنا تھا، یہ شرم کا مسئلہ تھا، یہ حیا کا مسئلہ تھا، یہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ایسی تقریر نہیں کرنا تھا. کچھ عورتیں کبھی کبھی اعتراض کر دیتی ہیں. ہم یہ شرم حیا بول کے شریعت کے اصل مسائل کو چھپا کے رکھ دیے، لیکن سب سے بڑے بے شرم بے حیا بن کے گھروں میں گندے سے گندے ٹی ویوں میں وہ گانے فلمیں دیکھ لیتے، وہاں شرم نہیں آتی، لیکن مجلسوں میں اجتماعات میں کچھ بات بولے تو بہت شرم آ جاتی. غلط مسئلہ ہے.
یہاں کون پوچھ رہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے اپنی بیٹی سے جا کے. کیا پوچھ رہے؟ بیٹا ایک عورت شوہر کو چھوڑ کے شوہر سے دور کتنے دن رہ سکتی ہے؟ بیٹی جواب دی ابا 4 مہینے زیادہ سے زیادہ. اپنے شوہر کو چھوڑ کے 4 مہینے مرد سے دور رہ سکتی ہے, 4 مہینے, اس سے زیادہ نہیں رہ سکتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قانون نافذ کر دیے, جتنے مرد حضرات جہاد میں گئے جن کے 4 مہینے مکمل ہو گئے وہ جلدی سے جلدی اپنے بیویوں کے پاس آ جائے, گھروں کو آ جائے. بیوی کا حق ہے شوہر کے ساتھ رہنا, یہ اس کا حق ہے. 2-2 4-4 سال بیویوں کو چھوڑ دے کے کمانے کے لیے چلے جاؤ, یہاں پر کیا کریں گی وہ عورت؟ ہر انسان کا نفس ہے, جذبات ہے, خواہشات ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت ڈال دیا ہے, شہوتیں ہیں, حلال طریقے سے پوری نہیں ہوں گی تو وہ حرام کی طرف جائیں گے. اس کے خطرناک نتائج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. تو چلیے یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور ایک خطرناک ظلم جو ہو رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں وہ ہے عورتیں آج سیف نہیں ہیں, محفوظ نہیں ہے. کسی بھی عمر کی عورت محفوظ نہیں ہے آج, چاہے وہ 9 مہینے کی بچی سے لے کر 90 سال کی بوڑھی کیوں نہ ہو, وہ آج محفوظ نہیں ہے. حالانکہ ہمارا اسلام اس کی سیفٹی اور اس کی حفاظت کے ہر طریقے بتا دیا, لیکن جو ان طریقوں کو اس شریعت کے دائرے کو پھلانگ کے جاتے ہیں وہ سیف نہیں ہے. پھر جو آج واقعات ہم سنتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ریپ کر دینا, مرڈر کر دینا, عشق اور محبت کے نام سے کالج میں گیا, اس کے اوپر ایسڈ پھینک دیا, اس کو قتل کر دیا. کتنے ویڈیوز سامنے آتے ہیں, کسی کو آج کسی کا ڈر نہیں رہا. ابھی تو ریسنٹلی 10-15 دن سے ایک نیوز چل رہی نا, راجستھان کی 13 سال کی بچی, صرف 13 سال کی بچی 5 دن تک 32 لوگ مل کے اس کو ہوٹلوں میں گھماتے ہوئے ریپ کرتے ہیں. سیف نہیں ہے آج. 70 سال کی بوڑھی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. حالانکہ اسلام سیفٹی کا جو بہترین طریقہ دیا, کبھی بھی لڑکی کو اکیلے مت چھوڑو. وہ باہر جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا ذمہ دار ضرور رہے, اس کا باپ, اس کا بھائی. آج کالجز کے نام پہ, آفس کے نام پہ, جاب کے نام پہ, اسکول کے نام پہ بچیوں کو آج اکیلے چھوڑ دے رہے. ایسی ہی بچیاں خطرے میں ہیں, ہاسٹلس میں رکھ رہے, ایسی ہی بچیاں خطرے میں ہیں. پردے میں رکھو, یہ اسلامی طریقہ ہے. بغیر محرم کے باہر مت بھیجو, اور اگر اس کے بعد بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اسے سخت سزا دو. اسلام جو سیفٹی کے طریقے بتایا نا, عورت کی سیفٹی کے طریقے, عورت بھی نظریں نیچے رکھیں گی, مرد بھی نظریں نیچے رکھے گا, بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا, شادی جلدی کرے گا, اکیلی عورت نہیں نکلے گی باہر, نکلے گی کبھی تو محرم کے ساتھ مکمل ڈھیلے ڈھالے برقعے کے ساتھ نکلے گی. یہ تمام چیزوں سے کیا ہوگا, ایک دوسرے کو برے خیالات سے دیکھنا ممکن نہیں ہوگا. اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو کبھی کسی کے اوپر زنا بالجبر کر دیتا ہے, ریپ کر دیتا ہے, تو اس کی سزا سورہ مائدہ آیت نمبر 33 کے حساب سے ایسے آدمی کو بھی قتل کیا جائے گا جو زنا کرتا ہے, ریپ کرتا ہے, زنا بالجبر ریپ کرتا ہے, مرڈر کر دیتا ہے. مرڈر کی بھی سزا سورہ بقرہ آیت نمبر 178 نکال کے دیکھو, اور ریپ کرنے والے کی بھی سزا اس آیت کی روشنی میں سورہ مائدہ آیت نمبر 33 کی روشنی میں علماء نے یہی کہا ہے, اس کو بھی قتل کر دو. ایک ریپسٹ جب سب کے سامنے سولی پہ اسے چڑھا دیا جائے گا, جب اسے بھی قتل کر دیا جائے گا تو باقی تمام لوگ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں ان تمام لوگوں کے ذہن بدل جائیں گے, وہ سب ڈر جائیں گے. لیکن آج اتنا خطرناک ماحول ہوگا, اتنا اندھا قانون بن گیا ہے, کوئی کسی کو مرڈر کر کے ریپ کر کے جیل میں جا کے واپس آتا ہے تو بیل پہ آتا ہے تو 2 مہینے کے بعد اس کو سب لوگ انتظار کرتے ہیں, پھول کا ہار پہنا کے اس کو خوشی سے ناچتے نچاتے ہوئے, گانے گاتے ہوئے, بہت اچھا کام کرا, ریپ کر کے مرڈر کر کے اندر گیا, 2 مہینے میں رہا ہو گیا, تو بہت اچھا کام کرا, بلکہ اس کی ہمت افزائی کر رہے. آج کئی ریپسٹوں کو جیل سے نکالتے ہوئے پھول کے ہار پہنا کے نکال رہے. اب کس کے پاس ڈر رہیں گا بولو؟ یہ آج ہمارے ہندوستان کے واقعات جو چل رہے ہیں. تو اللہ کے واسطے اپنی بچیوں کی, اپنی عورتوں کی حفاظت کا خیال کرنا ہے. آج بڑے خطرناک لوگ ہیں, اس لیے کڑوی باتیں ہیں, لیکن میں پھر بھی بار بار بولتا ہوں, بچیوں کو کبھی اکیلے مت چھوڑو, کبھی اکیلے مت چھوڑو, کبھی اکیلی نہیں جائے. وہ اپنی خلیری بہن کے گھر کو بھی نہیں جائے گی اکیلی, یاد رکھو.
آپ کی بہن کی، یعنی آپ کی بچی آپ کی بہن کے گھر کو بھی، پھوپھی کے گھر کو، ماموں کے گھر کو، کسی کے گھر کو اکیلی نہیں جائے گی، اس کے ساتھ اس کی ماں ضرور رہے گی، اس کا باپ ضرور رہے گا، بھائی رہے گا، کوئی بھی رہے گا۔ سہیلیوں کے ساتھ تو اکیلے میں کبھی بھی مت بھیجو، کبھی بھی مت بھیجو۔ سہیلیوں کے نام پہ اتنا بھروسہ کر کے ہماری بچی جاتی نا، وہ 40-50 کلومیٹر دوری پہ، وہ شہر کے باہر 15-20 کلومیٹر دوری پہ کالج ہے، بچیوں کو پڑھنا ہے نا، جنگل میں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی ایجوکیشن ہے، کوئی بات نہیں، بچی جاتی ہے، ہماری بچی کو ڈرائیونگ بھی آتا، بچی کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے، بچی کے ساتھ سہیلیاں ہیں، بسوں میں سفر کر کے جاتی آتی، بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ۔ اس پر بھی میں ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والا ہوں، جو باتیں میں تمہارے سامنے نہیں بول سکتا، لیکن تمہاری بچیاں جو گندی، تمہاری بولے تو تمہاری نہیں، جو ویڈیو سن رہے میرے، ان تمام لوگوں کے تعلق سے جو حالات ہے، میں نے جو معلوم کیا ہے لڑکیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہ تمام چیزیں میں سامنے لانے والا ہوں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ باتیں سن کر۔ تو اسلامی دائرے کو، شریعت کو چھوڑ کے آپ کچھ بھی کام کریں گے، خطرہ ہے، خطرہ ہے۔ آپ دنیا کا خالی ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کے نام پہ جو اندھا دھن بھاگ رہے نا، اس میں بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے، یاد رکھو۔ چلیے، میں ویسے تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، جہاں شریعت کے دائرے میں رہ کر ماشاءاللہ آپ کی لڑکی پورے پردے میں رہ کر، بغیر کوئی ایجوکیشن کے، محرم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن شریعت کو چھوڑ کے نہیں۔ چلیے، آخری بات، یہ تمام چیزیں تو بچپن سے لے کر شادی کے بعد کے پورے مسائل میں رکھا، جتنی میرے ذہن میں آئی تھی۔ آخری، عورت کے اوپر ظلم ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی، سسرال میں، بچپن میں ہمیشہ ظلم سہتی ہوئی آتی ہے، اور اکثر عورتیں بڑھاپے میں بھی ظلم سہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں والدین کے حقوق بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، جب ان میں سے ایک یا دونوں میں سے ایک اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہو، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کے آگے اف تک نہ کہو، اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ اف کس کو بولتے معلوم ہے؟ سب سے آخری درجہ بیزارگی کا، جو سب سے آخری درجہ ہے، اس کو بولتے اف۔ واہ امی یہ کیا بات بول دی، امی یہ کیسا حکم دے دیے، اف جو بولتے ہیں نا ہم لوگ بیزارگی میں، وہ بھی مت بولو، بولا اللہ تعالیٰ۔ بوڑھے ہونے کے بعد بوڑھی ساس کو چھوڑ دے کے ظلم کرتے ہوئے اس کے بیٹے کو الگ کر کے بہوان جو بھاگ رہی ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ بوڑھے ہونے کے بعد ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے، ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑ دے کے، گورنمنٹ ہاسپٹل میں چھوڑ دے کے، بے سہارا، کروڑوں کی پراپرٹیاں ان کے کھینچ لے کے ان کو بے سہارا چھوڑ دے کے چلے جا رہے۔ ایسے بیٹے بھی ظالم ہیں، ایسے بہوان بھی ظالم ہیں، جو ان کو بڑھاپے میں بے سہارا چھوڑ دے کے، خدمت نہیں کر کے ان کے اوپر ظلم کر کے چھوڑ دیتے۔ کل قیامت کے دن یہ سب ظالم ہوں گے، ظالموں کے، مجرموں کے صفوں میں ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور عذاب دے گا، ضرور عذاب دے گا۔ ایسا آدمی بھلے وہ 5 ٹائم کا نمازی ہو، روزہ رکھنے والا، داڑھی ٹوپی سب کچھ کرتا ہو، لیکن اپنی ماں کو رلا کے گیا، باپ کو ستا کے گیا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بڑھاپے میں بھی عورتوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم بڑا خطرناک ہے، یہ ظلم سے بھی عورتوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ 25 پوائنٹس تھے، شاید 25 یا 26، جو 3 ہفتوں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، عورتوں پہ ہونے والا ظلم۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بھی کچھ دوسرے عنوانات کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بلکہ امید تو کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔